صبح و شام تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبیوں کے سلطان، رحمت عالمیان، سردار دو جہان، محبوب رحمان عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے۔ جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالی اس کے لیے ایک قیراط اجر لکھتا ہے، اور قیراط احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج فرض علوم کورس میں جس موضوع پر بیان ہوگا، درس ہوگا، ہم انشاءاللہ جس موضوع سے متعلق سیکھیں گے وہ ہے مکروہات اور مفسدات نماز۔ نماز میں کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کے سرزد ہو جانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی ٹوٹ جاتی ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے پائے جانے پر نمازی سے ان افعال کا صدور نماز میں کراہت پیدا کرتا ہے۔ اب پھر کراہت کی دو قسمیں ہیں۔ بعض کراہتیں وہ ہیں جن سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، اور بعض وہ کراہتیں ہیں جن سے نماز مکروہ تنزیہی ہوتی ہے۔ یہ اصول اپنے ذہن نشین رکھیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ فقہاء کرام یوں فرماتے ہیں کہ جو نماز فاسد ہو جائے اس کو دہرانا فرض ہے۔ جو نماز فاسد ہو گئی، کہ ایسا عمل ہوا کہ نماز فاسد ہو گئی، تو نماز گویا پڑھی ہوئی نہ پڑھنے کے برابر ہو گئی، تو اب اس کو نئے سرے سے ہی پڑھیں گے۔ اور جو نماز مکروہ تحریمی ہو گئی اس کا اعادہ واجب ہے، جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں واجب الاعادہ، تو اس کا اعادہ واجب ہے، دوبارہ اس کو دہرانا یہ واجب ہے، نہیں دہرائیں گے گناہ گار ہوں گے۔ اور جو نماز مکروہ تنزیہی ہوتی ہے اس کا دہرانا مستحب ہے، یعنی بہتر ہے کہ اس نماز کو دہرا لیا جائے۔ تو نماز یہ دین اسلام کا سب سے اہم ترین ایک رکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے شب معراج رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قرب خاص میں بلایا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، آپ کی امت کو 5 نمازوں کے تحفوں سے نوازا۔ اب یہ نماز قرب خداوندی کا ذریعہ ہے، راہ نجات ہے، مفتاح الجنہ ہے، جنت کی کنجی ہے۔ تو جنت کی چابی، جنت کی کنجی نماز کو قرار دیا گیا۔ نماز اچھی ہوگی تو یہ نمازی کے لیے راہ آخرت بہتر کروائے گی، شفاعت کروائے گی۔ اور اگر نماز میں بہتری نہ ہوئی، نماز میں ایسے افعال کا صدور ہوتا رہا جو اللہ تعالیٰ کو
ناپسندیدہ ہوں تو پھر ایسی نماز بندے کے لیے شفاعت نہیں کرے گی، بلکہ بندے کے برخلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حجت بن جائے گی۔ تو نماز کو اچھے انداز میں ادا کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں کنز العمال شریف سے ایک روایت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو، اس کے رکوع، سجود اور قراءت کو مکمل کرے تو نماز کہتی ہے اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ پھر اس نماز کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اس حال میں کہ وہ نماز روشن، منور، چمکدار ہوتی ہے۔ پھر اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی دربار میں اس نماز کو پیش ہونے کا موقع ملتا ہے اور وہ نماز اس نمازی کی شفاعت کرتی ہے۔ اور فرمایا کہ اگر وہ اس کا رکوع، سجود اور قراءت مکمل نہ کرے تو نماز کہتی ہے اللہ تعالیٰ تجھے چھوڑ دے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔ پھر اس نماز کو اس طرح آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے کہ اس نماز پر تاریکی چھائی ہوئی ہوتی ہے اور اس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مارا جاتا ہے۔ تو نماز پڑھنے والوں کے گویا اس حدیث مبارکہ کی روح سے دو قسم کے احوال بیان کیے گئے، جو نماز کے رکوع، سجود، قراءت، مطلب یہ کہ نماز میں جو چیزیں فرائض و واجبات کے قبیلے سے ہیں ان کو اچھے انداز میں اگر وہ ادا کرتا ہے تو نماز اس کے لیے حفاظت کی دعا کرتی ہے کہ تو نے میری حفاظت کی، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے۔ نماز بھی شفاعت اللہ تعالیٰ کی دربار میں کرتی ہے۔ اور اگر نماز کے رکوع، سجود، قراءت، گویا نماز کے فرائض و واجبات میں اگر کوئی کوتاہی کی گئی تو پھر یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس بندے کی شفاعت نہیں کرے گی، بلکہ اس بندے کے حق میں، اس بندے کے بارے میں وہ یوں کہتی ہے کہ جس طرح تو نے مجھے چھوڑا، ضائع کیا، اللہ تعالیٰ تجھے بھی چھوڑ دے، تجھے بھی ضائع کر دے۔ تو محترم اور پیارے اسلامی بھائیو، نماز اچھے انداز میں پڑھنے والا اجر و ثواب کا حقدار ٹھہرتا ہے، اور اگر نمازوں میں کوتاہیاں مکروہات تحریمی کے درجے میں ہوں یا مفسدات کے درجے تک پہنچ جائیں تو پھر ایسے نمازی کے لیے خرابی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بخاری شریف میں حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھتے ہوئے رکوع اور سجود پورے ادا نہیں کر رہا تھا، ادھورے رکوع، ادھورے سجود کر رہا تھا۔ تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تم نے جو نماز پڑھی اگر اسی نماز کی حالت میں انتقال کر جاؤ تو حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر تمہاری موت واقع نہیں ہوگی۔ کس شخص کے فرما رہے ہیں؟ کہ جو نماز کے رکوع سجود پورے ادا نہیں کر رہا تھا، تو ایسے شخص سے بیان فرمایا گا اسی نماز میں اگر تو مر گیا، اسی حالت میں مر گیا تو تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں مرے گا۔ مزید سنن نسائی کی روایت میں اتنا مزید اضافہ ہے کہ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم اس طرح نمازیں کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہو؟ تو پیارے اسلامی بھائیو، آپ بھی غور کریں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہ ہمارے ہاں بھی نمازیوں کی کچھ ایسی ہی عادت ہے کہ رکوع سجود پورے نہیں کرتے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نمازی کو جو کچھ ارشاد فرمایا وہ آپ سن چکے کہ اگر اس طرح کی نماز پڑھتے پڑھتے تو دنیا سے چلا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر تیری موت نہیں ہوگی۔ اب اس سے سوال کر رہے ہیں کہ تو اتنے عرصے سے اس طرح کی نماز پڑھ رہا ہے تو کتنا عرصہ تجھے ہو چکا نماز پڑھتے ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ 40 سال سے میں اسی طرح نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیری 40 سال سے بالکل نماز ہوئی ہی نہیں۔
اور اگر اسی حالت میں تمہیں موت آ گئی تو دین محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نہیں مرو گے۔ اب ممکن ہے کہ وہ نمازی اس طرح کی غلطی کر رہا ہو کہ جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہو، اور وہ اسی انداز میں نماز پڑھ رہا ہو، تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی نماز کو نوٹ کر کے فرمایا 40 سال کی تیری نمازیں ہوئی نہیں۔ تو انشاءاللہ یہ مسائل ہم نماز سے متعلق مکروہات اور مفسدات کا بیان سنیں گے۔ اس میں بے شمار نمازیوں کو اپنی نمازوں میں ہونے والی غلطیاں، کوتاہیاں، لغزشیں یہ آپ کے سامنے آتی رہیں گی، اور جس کے سامنے آتی رہے تو وہ توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لائے، اور اگر نمازیں اس کی فاسد ہو چکی تھیں تو ان تمام نمازوں کو ادا کرنا از نو اس پہ فرض، اور اگر نماز میں وہ مکروہات تحریمیہ کا مرتکب ہوتا رہا ہے، آج تک ہوتا رہا ہے، تو پچھلی نمازوں کا اعادہ اس پر کرنا واجب ہوگا، اور اگر کراہت تنزیہیہ کا مرتکب ہوتا رہا ہے تو مستحب ہے کہ ان نمازوں کا اعادہ کرے۔ پیارے اسلامی بھائی، جس طرح ہمارے ہاں مال کا چور ہوتا ہے، کوئی کسی کی دکان چوری کر لیتا ہے، کسی کے گھر میں کود کر اس کا مال چوری کر لیتا ہے، تو اسی طرح نمازوں میں بھی چور ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ نماز کا چور کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا، وہ جو نماز کے رکوع اور سجدے پورے نہیں کرتا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ مال کے چور سے نماز کا چور بدتر ہے۔ پھر وجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیوں بدتر ہے؟ فرماتے ہیں کہ مال کا چور اگر سزا پا لیتا ہے، یعنی اس کا سزا میں ہاتھ کٹ بھی گئے، تو اس نے دنیاوی طور پر چند روپوں کا، چند ٹکوں کا فائدہ تو حاصل کر لیا، یعنی اگرچہ اس کا ہاتھ کٹا، نقصان بھی ہوا، نقصان کے ساتھ ساتھ اس کو چند روپوں کا فائدہ ضرور ہو جاتا ہے۔ دنیاوی مال کا چور فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن نماز کا چور فرماتے ہیں سزا پوری پائے گا اور اس کے لیے نفع کی کوئی صورت نہیں۔ مزید یہ کہ مال کا چور بندے کا حق مارتا ہے، مال کا چور بندے کا مال چوری کر لے گا، بندوں کا حق مار رہا ہے، اور نماز کا چور یہ کس کا حق مارتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق مارتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ حالت ان کی ہے، یعنی نماز میں چوری کرنے والے کو حدیث شریف میں سب سے بدترین چور قرار دیا۔ فرماتے ہیں کہ یہ حالت اس کی ہے کہ جو نماز کو ناقص پڑھتے ہیں، تو ان کو نماز کا چور کہا گیا، بدترین چور کہا گیا۔ تو فرماتے ہیں اس سے وہ لوگ درس عبرت حاصل کریں کہ جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، نماز میں بھی چوری ہو جاتی ہے۔ اس چوری کی نماز میں چور کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے نماز میں چوری کر لی۔ تو وجہ یہ ہے کہ نماز میں چوری کے مسائل ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتے کہ نماز میں بھی چوری ہوتی ہے، کس طرح سے انسان نماز کا چور بن جاتا ہے اور اس نماز کے چور کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نماز میں چوری کر رہا ہوں۔ تو وجہ یہ ہے کہ نماز کے مسائل سے ہم آگاہی حاصل نہیں کرتے، سیکھتے نہیں ہیں، نماز کے مسائل سے دور رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ دعوت اسلامی نے ہمیں فرض علوم کورس میں آنے کی سعادت عطا فرمائی کہ اس کے ذریعے سے ہم فرض علوم سیکھ رہے ہیں، واجبات کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، ایسے ہی دینی طور پر جو چیزیں مکروہ ہیں، ناپسندیدہ ہیں، ان کا بھی ضمناً بیان اس میں آ ہی جاتا ہے۔ تو الحمدللہ اس فرض علوم کورس میں حاضر ہونے والے اسلامی بھائی فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، مکروہات سے متعلق مسائل سیکھتے چلے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین بھی اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، نماز میں اب ان چیزوں کا بیان کیا جائے گا کہ جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز از سرے نو پڑھنا لازم ہوتا ہے۔ گویا جو پڑھی تھی وہ معدوم ہو گئی، وہ ہوئی نہیں، باطل ہو گئی، تو اس نماز کو اب از سرے نو ہمیں پڑھنا ہوگا۔ تو وہ کون سی باتیں ہیں کہ جو نماز کو فاسد کرنے والی ہیں؟ تو ان کو
آپ تمام اسلامی بھائی بھی نوٹ کریں، اور مدنی چینل کے اسلامی بھائی بھی، اسلامی بہنیں ہیں، وہ بھی اس کو نوٹ کریں اور اس کے مطابق یعنی اپنی نماز کو ان چیزوں سے بچائیں جن کا بیان ابھی کیا جائے۔ نماز توڑنے والی باتیں: نمبر 1، بات چیت کرنا، گفتگو کرنا۔ اب یہ گفتگو کرنا چاہے بھولے سے ہو یا جان بوجھ کر ہو، تھوڑی سی ہو، زیادہ ہو، اردو میں ہو یا عربی زبان میں ہو، گفتگو کرنا، کسی سے بات چیت کرنا، تو نماز پڑھتے ہوئے کسی سے بھی بات چیت نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے ایک لفظ بھی بولا بات چیت کرنے کے حوالے سے، کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ نماز، تو یہ گفتگو ہو گئی، یہ جواب ہو گیا، تو نماز کا لفظ بولنے سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یا صلاۃ یوں کہا تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ کسی کو سلام کرنا، نماز پڑھنے والا نہ کسی کو سلام کر سکتا ہے، اور اگر کوئی اس کو سلام کر دے، السلام علیکم کسی نے اس کو کہہ دیا، تو یہ نمازی اس کے جواب میں وعلیکم السلام بھی نہیں کہہ سکتا۔ اگر اس نمازی نے کسی کو سلام کیا، آتے ہوئے شخص کو یا آنے والے شخص نے نمازی کو سلام کیا اور نمازی نے اس کو وعلیکم السلام کہہ دیا، تو نمازی کی یہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ بخاری و مسلم شریف میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز میں ہوتے تھے اور ہم حضور کو سلام کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جواب دیا کرتے تھے۔ یعنی یہ پہلے کی باتیں۔ لیکن جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس سے ہم لوگ اب واپس آئے، تو اب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم نے نماز میں دیکھا اور حسب معمول ہم نے سلام کیا، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ، نماز سے فارغ ہونے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ، ہم سلام کرتے تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جواب دیا کرتے تھے، لیکن اب کیا معاملہ ہے کہ اب کی بار ہم نے نماز کی حالت میں آپ کے سلام کیا، لیکن آپ نے ہمیں سلام کا جواب سے نہیں نوازا۔ تو ارشاد فرمایا کہ نماز میں مشغولی ہے، نماز میں مصروفیت ہے، نماز میں مشغولیت ہے۔ مزید ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم جو چاہتا ہے ظاہر فرماتا ہے، اس میں سے یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اب یہ حکم نازل فرما دیا ہے کہ نماز میں کلام نہ کرو۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ان کے سلام کا جواب ارشاد فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ نماز قراءت قرآن اور ذکر خدا کے لیے ہے، تو جب نماز میں ہو تو تمہاری یہی شان ہونی چاہیے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ سے گویا جو پہلے حکم تھا کہ نماز میں سلام بھی کیا جا سکتا تھا تو جواب بھی دیا جا سکتا تھا، یہ حکم پہلے تھا، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، تو اب نماز میں نہ کلام کر سکتے ہیں، نہ سلام کر سکتے ہیں، نہ سلام کا جواب دے سکتے ہیں۔ اگر ان تین باتوں میں سے کوئی بات نمازی سے صادر ہوئی تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ چھینک کسی کو آئی، اس نے کہا الحمدللہ، تو یہ نمازی تھا، اس نمازی نے اس کی چھینک پر الحمدللہ سنا، تو عام جو معمول ہے کہ چھینکنے والا جب الحمدللہ کہتا ہے تو سننے والے کو چاہیے کہ وہ کہے یرحمک اللہ، تو یہ حدیث شریف میں مروی ہے۔ تو اگر نمازی چھینکنے والے کو کہے گا یرحمک اللہ تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ البتہ اگر نمازی کو خود چھینک آئی اور اس چھینکنے پر اس کی زبان سے الحمدللہ نکل گیا تو اس میں حرج نہیں۔ اب نمازی کو چاہیے کہ اگر خود چھینک آئی ہے تو الحمدللہ اس وقت نہ کہے، اس وقت نہ کہے، اگر کہہ لیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی اپنی چھینک پر، تو اس وقت جو ہے وہ الحمدللہ نہ کہے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد الحمدللہ کہے۔ کسی قسم کی خوشخبری سن لی تو خوشخبری سن کر الحمدللہ، ماشاءاللہ، اس طرح کے الفاظ یہ ادا کرنا، یہ کہنا، یہ نماز کو فاسد کر دے گا۔ اسی طرح کوئی بری خبر سن لی، کسی کی موت، میت سے متعلق خبر سن لی تو انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھ لیا،
تو اگرچہ یہ قرآن پاک میں آیا ہے لیکن اس وقت قرآن نہیں پڑھ رہا، یہ کسی کی موت میت کی خبر سن کر اس پر غم کا اظہار کر رہا ہے، تو نماز میں یوں غم کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اسی طرح نماز کی حالت میں اگر یہ اذان سن رہا ہے اور اذان کے جواب دینے لگ گیا تو اذان کا جواب دینے سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کسی کی زبانی سنا تو اس نے اس کا جواب دینے کے لیے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا نام سنے تو جل جلالہ یا عز و جل یہ الفاظ کہے جاتے ہیں، تو اس نے جل جلالہ یا عز و جل یا تبارک و تعالی اس آدمی کے زبان سے لفظ اللہ سن کر کہیں ہیں، تو اس کا جواب دینا مقصود تھا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی درس دے رہا تھا، اس نے صلو علی الحبیب کہا اور یہ نمازی نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتے پڑھتے اس نے جواب کے طور پہ کہا صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی نماز ٹوٹ گئی کہ یہاں پر اس نے جواب ایک آدمی کے کلام پر اس کا جواب دیا ہے۔ صلو علی الحبیب کا معنی ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھو، تو کسی نے کہا درود پڑھو تو اس نے فوراً درود پڑھنا شروع کر دیا، تو یہ ہوا سوال کا جواب، کسی کے حکم پر عمل کرنا۔ تو کسی شخص کے حکم پر یوں عمل کرتے ہوئے درود شریف پڑھے گا تو اس طرح نماز فاسد ہو جائے گی۔ البتہ بعض اوقات امام صاحبان سورۃ الاحزاب میں جو آیت درود ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ جب پڑھتے ہیں بعض اوقات تراویح کے اندر تو یہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں تو بے اختیار بعض نمازیوں کے منہ سے نکل جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا وہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر کسی سے یوں آیت درود امام نے پڑھی اور اس پر اس نے درود شریف پڑھ لیا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال ہوا کہ آیا اس طرح عمل کرنے سے درود شریف پڑھنے سے نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟ تو اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں یعنی اس طرح درود پڑھنے میں جواب امام مقصود نہیں، یعنی امام کا جواب مقصود نہیں ہوتا بلکہ امتثال امر الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ درود پڑھو سلام پڑھو، تو یہ گویا اس نے جو درود شریف پڑھا ہے تو وہ حکم خدا بندی کی تعمیل میں پڑھا ہے، لہذا فساد نماز نہیں۔ بعض اوقات درد، مصیبت، تکلیف کے وقت آہ اوہ اف اس طرح کے کلمات زبان سے نکلتے ہیں، تو درد اور مصیبت کی وجہ سے یہ الفاظ آہ اوہ اف تف اس طرح کے الفاظ اگر نکل گئے تو اس سے نماز فاسد ہو گئی۔ اسی طرح اگر رو رہا ہے اور رونے میں چیخ و پکار شروع کر دی، الفاظ بننا شروع ہو گئے، حروف کے ساتھ رو رہا ہے، آواز اور حروف کے ساتھ رو رہا ہے، تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر رونے میں صرف آنسو نکل رہے ہیں، خوف خدا میں رو رہا ہے، قرآن پاک پڑھ رہا ہے، اس قرآن پاک کی آیات میں کوئی جہنم کا تذکرہ آ گیا تو اس میں خوف خدا بندی کی وجہ سے رونے لگ گیا، اگر صرف آنسو نکل رہے ہیں اور چیخ و پکار آہ اوہ وغیرہ نہیں کر رہا تو ایسی صورت میں نماز نہیں ٹوٹے گی۔ مریض کی زبان سے بعض اوقات جیسے پاؤں میں درد ہے، جوڑوں میں درد ہے، اب وہ بے اختیار کچھ حروف اس کے آہ یا اوہ بے اختیار نکل جاتے ہیں، ایک ایک قصدن تکلیف کا اظہار کرنا، جیسے ہمارے یہاں پہ تکلیف کا اظہار ہو رہا تو اماں یاد آ رہی ہیں تو کسی کو کوئی ویسے یاد کرتا ہے، تکلیف کا اظہار کرتا ہے، اختیاری طور پہ اظہار کرنا یہ نماز کو فاسد کر دے گا۔ اور اگر بے اختیار جیسے بعض مریضوں سے آہ اوہ نکلتا ہے وہ بے اختیار ہوتا ہے، یا عام طور پہ بخار والا جو شخص ہوتا ہے تو اس کے منہ سے آواز بے اختیار نکل رہی ہوتی ہے، تو اگر کوئی بے اختیاری کی حالت میں اگر کسی مریض کی زبان سے آہ یا اوہ کا لفظ نکل آتا ہے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ یوں ہی چھینکنے کے اندر بعض اوقات حروف سے پیدا ہو جاتے ہیں، کھانسنے میں حروف پیدا ہو جاتے ہیں، تو یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے۔ کھانسی
یہ بعض اوقات جب تک نہ کھانس لیا جائے اس وقت تک قرار نہیں آتا تو کھانسنے کی حاجت ہوتی ہے، چھینک روکنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، تو ان میں جو حروف پیدا ہوتے ہیں وہ بے اختیار ہیں، ان بے اختیار حروف کے نکلنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ پھونکنے میں بعض اوقات پھونک مارتے ہیں، کنکری پڑی ہے سجدے کے مقام پہ تو پھونک مار رہے ہیں، یا گرمی لگ رہی ہے تو اپنے سینے پہ پھونکے مار رہا ہے، تو اگر کوئی شخص پھونک مارتا ہے اور اس طرح پھونک مارنے میں آواز پیدا نہیں ہوتی تو یہ سانس کے مثل ہوگا، جس طرح سانس لینے سے آنے جانے سے نماز نہیں ٹوٹتی، تو ایسی پھونک کے جس میں آواز پیدا نہ ہو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آواز پیدا ہوتی ہے اور دو حروف بن جاتے ہیں اف اس طرح، یا تف اف، دو حروف پیدا ہو گئے پھونک مارنے میں، تو اس طرح دو حروف پیدا ہونے سے پھونک مارنے سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ کھنکارنا اس طرح جو کرتے ہیں، تو اگر یہ کھنکارنا دو حروف پر مشتمل ہو، تو جیسے اخ، خا اور آ، اخ، تو دو حروف پہ مشتمل اگر کھنکارنے کا عمل ہوگا تو اس صورت میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہاں اگر کوئی عذر صحیح ہو، کوئی صحیح مقصد ہو، اس کے تحت اس کو کھنکارنا پڑ رہا ہے، مثلاً آواز بیٹھتی جا رہی ہے، قرآن پاک پڑھتے پڑھتے آواز بیٹھتی جا رہی ہے، بلغم جمع ہوتا جا رہا ہے، تو اب کھنکار اس لیے رہا ہے تاکہ وہ جو لعاب جو گلے میں جمع ہو گیا تھا وہ نیچے اتر جائے۔ اب اس میں اگر حروف پیدا ہو گئے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یا اسی طرح امام صاحب اگر کوئی غلط پڑھ رہے ہیں تو امام کو لقمہ دینا مقصود تھا یوں کر کے، تاکہ امام متوجہ ہو جائے، تو اس میں نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اسی طرح کوئی نمازی کے آگے سے گزرتا ہوا جا رہا تھا تو اس نمازی نے اس کو مطلع کرنے کے لیے کہ وہ میرے آگے سے نہ گزرے یوں کر کے کھنکارا تاکہ وہ متوجہ ہو، نمازی کے آگے سے نہ گزرے، گزرنے پر گناہ کا مرتکب نہ ہو جائے، تو اس صورت میں بھی کھنکارنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ نماز کے مفسدات کا بیان چل رہا ہے کہ جن چیزوں کے نمازی سے سرزد ہونے پر نماز فاسد ہو جاتی ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا، قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا۔ اب جیسے جو صورتیں یاد ہیں وہ تو یاد ہیں، جو یاد نہیں ہے تو اس کو سامنے قرآن پاک کھول لیا اور اس کو دیکھ کے پڑھتا جا رہا ہے، تو قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ قرآن پاک حفظ کی حالت میں پڑھنا نماز میں ضروری ہے، یعنی جو آپ کو یاد ہے آپ وہ پڑھیں گے، جو یاد نہیں ہے تو دیکھ کر کے سامنے قرآن پاک رکھا ہے اسی کو میں دیکھتا دیکھتا سورہ یاسین پڑھ لوں یا سورہ ملک پڑھ لوں تو اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ قرآن پاک سامنے کھلا ہوا ہے اور پڑھنے والا اپنے حفظ اپنی یاد کے مطابق پڑھ رہا ہے، قرآن پاک کی وہی صورت سامنے کھلی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو اگر وہ بن بھی ہو تو وہ پڑھتا رہے گا، اس کے پڑھنے میں کوئی خلل نہیں آئے گا، تو نماز نہیں ٹوٹے گی، یعنی اس کا یہ پڑھنا یاد کے مطابق ہوگا، دیکھنے کے مطابق نہیں ہے۔ تو اگر دیکھ کر پڑھے گا تو نماز فاسد، اور اگر یاد کے مطابق پڑھ رہا ہے اگرچہ قرآن پاک سامنے ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن اس طرح نمازی کا قرآن پاک پہ دیکھنا، اگرچہ وہ یاد کے مطابق پڑھ رہا ہے لیکن قرآن پاک کو دیکھنا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح بعض اوقات اسلامی کتاب سامنے ہوتی ہے تو وہ اسلامی کتاب یا اسلامی مضمون اگر دوران نماز اس پہ نظر پڑ رہی ہے، جیسے نماز کے احکام سامنے ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کتاب امیر اہل سنت کی لکھی ہوئی ہے، اس پہ نام بھی لکھا ہے محمد الیاس عطار قادری رضوی، اس میں 12 رسائل ہیں، 12 رسائل کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ نمازی نماز پڑھتے ہوئے نماز کے احکام کو دیکھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ یہ کتاب کس نے چھاپی ہے، کون سے مکتبے کی، سب کچھ نظر آ رہا ہے، پڑھ وہ اپنا رہا ہے، توجہ سب کی سب اس کی اس کتاب کے ڈیزائن پر ہے۔ تو اس طرح نمازی کا کسی اسلامی کتاب کو دیکھنا، اس کے مواد کو سمجھنا، اگرچہ پڑھ نہیں رہا، وہ زبان سے پڑھ نہیں رہا، اگر پڑھے گا اور نمازی کے نماز منہ سے نکل گیا نماز کے حکام نماز پڑھتے پڑھتے میں تو نماز ٹوٹ گئی، لیکن سمجھ رہا ہے کہ یہ نماز کے حکام کتاب رکھی ہوئی ہے تو اس طرح کسی دینی کتاب کی طرف بھی متوجہ ہوگا، تو اس طرح سمجھنا، قصداً دیکھنا یہ نماز میں کراہت پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ
ارشاد فرماتے ہیں کہ لہذا نماز میں اپنے قریب کتابیں یا تحریر والے پیکٹ یا شاپنگ بیگ، فون، گھڑی وغیرہ اس طرح رکھیے کہ ان کی لکھائی پر نظر نہ پڑے، یا ان پر رومال وغیرہ اڑا دیجئے۔ نیز دوران نماز ستون وغیرہ پر بعض اوقات اسٹیکر لگے ہوتے ہیں، دیوار قبلہ پر اسٹیکر لگائے، نماز کے گھڑی لگی ہوتی ہے، کون سی نماز کس ٹائم ہے ہوگی تو گھڑیوں پہ نظر پڑ رہی ہے، تو اس طرح کے اشتہارات پر، فریموں پر نظر ڈالنے سے بچنا چاہیے، کہ اس طرح کرنے سے توجہ بڑھتی ہے، اور کوئی بھی ایسی چیز جو نمازی کی توجہ نماز سے بٹائے، اس کو غافل کر دے، تو ایسے عمل کا ارتکاب کرنا کراہت پیدا کرتا ہے۔ عمل کثیر، یہ بھی نماز کے مفسدات میں سے ایک کام ہے، عمل کثیر۔ اب عمل کثیر کس کو کہتے ہیں؟ یعنی عمل کثیر یعنی بہت زیادہ کام، عمل قلیل کم کام۔ تو عمل کثیر اس کا معنی کیا ہے؟ عمل کثیر نماز کو فاسد کر دیتا ہے، جبکہ وہ عمل کثیر نماز کے اعمال میں سے نہ ہو اور نہ ہی اصلاح نماز کے لیے کیا گیا ہو۔ اب اس کی مثال فقہاء کرام عمل کثیر کی مثال یوں دیتے ہیں کہ ایسا کام کرنے والا نماز میں، ایسا کام کرنے والا کہ جس کو دور سے اگر کوئی دیکھے تو ایسا لگے اس دیکھنے والے کو کہ یہ نماز میں نہیں ہے، یہ نماز نہیں پڑھ رہا، یا اس کو ظن غالب ہو جائے کہ یہ نماز پڑھتا ہوا لگ نہیں رہا، ہو سکتا ہے پڑھ رہا ہو، لیکن اس کا قوی گمان یہ ہو جائے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو یا تو نماز نہ پڑھنے کا یقین ہو جائے، ایسا کام کہ جو دیکھنے والے کو یہ یقین اس کے دل میں پیدا کر دے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، یا اس کے دل میں غالب گمان پیدا کر دے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو ایسا عمل عمل کثیر کہلاتا ہے، اس سے نماز نہیں ہوتی۔ اور اگر ایسا کام ہے کہ دیکھنے والا اس نمازی کو دیکھ رہا ہے تو وہ 50-50 اس کا ذہن بنتا ہے، پتہ نہیں نماز پڑھ رہا ہے، پتہ نہیں پڑھ رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ کنفرمیشن نہیں ہو رہی، نہ اس کو وہ نمازی سمجھ رہا ہے نہ غیر نمازی سمجھ رہا ہے، 50-50 حساب ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں شک شبہ۔ تو اگر یہ دیکھنے والے کو شک شبہ پڑ رہا ہے کہ یہ نماز میں ہے بھی یا نہیں ہے تو یہ عمل قلیل ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اور اگر دیکھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ یہ نماز میں ہے ہی نہیں، یا دیکھنے والے کو ایسا لگتا ہے، قوی گمان پیدا ہوتا ہے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو اسی صورت میں یہ عمل کثیر ہوگا، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب اس کی مثال یوں سمجھیں، جیسے بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنی ٹوپی صحیح کر رہے ہوتے ہیں دونوں ہاتھوں سے نماز کی حالت میں، ابھی رکوع سے اٹھے، قومے میں چلے گئے، اب دونوں ہاتھوں سے ٹوپی صحیح کر رہے ہیں۔ اب جو آدمی ٹوپی صحیح کرنے والے شخص کو اس حالت میں دیکھے گا، جو آپ میری حالت دیکھیں کہ میں نے اپنے ہاتھ دونوں سر پہ رکھیں، اب میں اس طرح سے ٹوپی صحیح کر رہا ہوں، تو جو بھی مجھے اس حالت میں دیکھے گا وہ کیا مجھے نمازی تصور کرے گا؟ جو بھی مجھے اس حالت میں دیکھے تو میرے اس عمل کو دیکھ کر وہ مجھے نمازی تصور نہیں کرے گا۔ ایسے ہی نماز پڑھتے پڑھتے بعض اوقات نمازی آتے ہیں، آستینیں ان کے اوپر چڑھی ہوتی ہیں، تو اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ نماز کے دوران ہی پھر جب ان کو موقع ملتا ہے رکوع تو پانے میں ایک طرح سے کامیاب ہو جاتے ہیں، اب جب وہ قومے میں اس طرح اپنے آپ کو فریش پاتے ہیں تو پھر دونوں ہاتھ سے یوں آستینیں نیچے کرتے ہیں۔ اب میرا یہ عمل دیکھیں، میں آستینیں نیچے کر رہا ہوں دونوں ہاتھ سے، اب مجھے جو اس حالت میں دیکھے گا کہ میں آستینیں نیچے کر رہا ہوں، یہ اوپر تھی تو میں یہ نیچے کر رہا ہوں، تو مجھے جو اس حالت میں دیکھے گا یوں عمل کرتے ہوئے، تو کیا وہ مجھے نمازی تصور کرے گا؟ یا تو وہ نمازی تصور نہیں کرے گا، یا اس کو ظن غالب یہ ہو جائے گا کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے۔ تو دونوں ہاتھوں سے اس طرح کا کام کرنا، دونوں ہاتھوں سے اس طرح کا عمل کرنا کہ دیکھنے والے کو ایسا لگے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے، یا ظن غالب ہو جائے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا، تو ایسا عمل نماز کو فاسد کر دیتا ہے، نماز کو
توڑ دیتا ہے۔ بکثرت ہمارے نمازیوں کی ایک تعداد ہے جو اس طرح کے عمل کرتی رہتی ہے، تو کوئی امامہ صحیح کر رہا ہے، تو کوئی ٹوپی صحیح کر رہا ہے، تو کوئی کپڑے کو اچھی طرح سے صحیح کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ایسی کنڈیشن میں وہ کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھنے والا اس کو نمازی تصور نہیں کر پاتا۔ تو بس قاعدہ کلی اپنا یہ ذہن میں رکھیں کہ ایسا عمل کہ جس عمل پر نمازی تصور نہ کیا جائے، نماز میں نہ ہونے کا ظن غالب ہو جائے، نماز میں نہ ہونے کا یقین ہونے لگے دیکھنے والے کو، تو یہ عمل نماز میں مفسد بنتا ہے، ایسے عمل سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ دوران نماز، اب یعنی یہ عمل کثیر کی ہی مثالیں ان کو سمجھا جا سکتا ہے۔ دوران نماز کرتا پہننا، نماز پڑھتے پڑھتے اب یہ کرتا لیا اور کرتا پہننا شروع کر دیا، تو جو نماز کی حالت میں کرتا پہنے گا، جو نماز کی حالت میں پاجامہ پہن رہا ہے، تہبند پہن رہا ہے، یا تہبند کو باندھ رہا ہے، تو ایسی طریقے سے عمل کر رہا ہے کہ جس کو دیکھنے سے نماز میں ہونا یہ گمان نہیں ہوتا، نماز میں نہ ہونا یہ یقینی طور پہ یا ظن غالب ہوتا ہے، تو نماز اس سے فاسد ہو جائے گی۔ دوران نماز اگر سطر کھل گیا، یہ مفسدات کا بیان چل رہا ہے، تو دوران نماز اگر سطر کھل گیا، جن جگہوں کا چھپانا نماز میں فرض ہے، ضروری ہے، اگر ان میں سے کوئی حصہ سطر کا ظاہر ہوتا ہے اور اسی حالت میں اس نے رکوع ادا کر لیا، اسی حالت میں سجدہ ادا کر لیا، کوئی رکن اسی کھلے ہوئے سطر کی حالت میں ہی ادا کر لیا، تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یا سطر کھلا اور 3 تسبیحات سے کہنے کی جتنی ٹائمنگ ہوتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جتنی دیر میں 3 تسبیح کہی جا سکتی ہے، اتنی دیر تک وہ سطر کھلا رہا، تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بعض اوقات منہ میں کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں، تو ان کے ذریعے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو بعض اوقات افطاری کرنے کے بعد اپنی نمازوں پہ غور کریں کہ کسی کے منہ میں کوئی کھانے پینے کی اشیاء آ جاتی ہوں گی اور وہ ان چیزوں کو کھا لیتا ہوگا، تو ابھی یہاں پہ مسئلہ بیان کیا جائے گا، اس پہ توجہ کریں۔ نماز پڑھنے والے کا منہ بالکل خالی تھا، اس نے کہیں سے اس کو تل برابر چیز ملی، اس نے منہ میں ڈال لی، منہ پہلے خالی تھا، اب منہ میں باہر سے کوئی چیز ڈالی، اب فرماتے ہیں کہ اگر وہ تل برابر ہے اور وہ اس نے نگل لی، حلق سے نیچے اتار لی، تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ یعنی اگر منہ میں پہلے سے چیز نہیں تھی، منہ پہلے خالی تھا، اب تل برابر چیز اس نے بغیر چبائے اس کو نگل لیا، تو اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ اسی طرح کوئی پانی کا ایک قطرہ بھی، کسی شربت کا پانی کا ایک قطرہ بھی اگر منہ میں ٹپکا اور اس نے اس کو نگل لیا، تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ تھا پہلے نمازی کا منہ خالی تھا، اب باہر سے چیز اس کے منہ میں جا رہی ہے، تو اب باہر سے جانے والی چیز چاہے تل برابر بھی ہو یا قطرے کے برابر بھی ہو، تو یہ اگر جائے گی تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر پہلے سے نمازی کے منہ میں کچھ نہ کچھ چیزیں دانتوں میں پھنسی ہوئی تھیں، اب نماز شروع کر دی اس نے، تو اس کا حکم تھوڑا سا چینج ہے۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ اگر نماز شروع کرنے سے پہلے کوئی چیز دانتوں میں موجود تھی، اسے اگر یہ نگل لیتا ہے زبان سے نکال کے کرید کر، اب وہ اس کو اندر لے گیا، اب اس چیز کی مقدار کو دیکھنا ہوگا۔ اگر وہ شے چنے کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے، جو چنے چھولے جس کو کہتے ہیں، اگر چنے کے دانے کے برابر یا اس سے بڑی کوئی چیز دانتوں سے نکلی اور اس نے کھا لی، تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر چنے کی مقدار سے کم تھی، کھا لی، تو نماز مکروہ ہے، نماز میں کراہت پیدا ہوگی، کھانی نہیں چاہیے نمازی کو، منہ سے جو چیز نکلے اس کو طریقے سے منہ سے نکال دے۔ کھانا یا تو مکروہ ہے، اور اگر چنے یا اس کی مقدار سے زیادہ ہو اور دانتوں میں پھنسا ہوا تھا وہ نکال کے کھا لیا، تو نماز اس صورت میں فاسد ہو جائے گی۔ اب چونکہ افطاری کر کے
عام طور پہ بس جلدی جلدی نماز کی طرف دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، صحیح طور پہ کلی نہیں کر پاتے، تو منہ میں فروٹ کے، پھل کے اور دیگر جو چیزیں افطاری کے موقع پر کھائی جاتی ہیں ان کا ذائقہ زبان پر موجود ہوتا ہے۔ تو یہ ذائقہ جو زبان میں آ رہا تھا اس کو تھوک بنایا اور نگل لیا، اس کا تھوک جمع ہوا، میٹھا میٹھا یا جو بھی ذائقہ تھا وہ جمع ہوا اور اس کو وہ نگل لیتا ہے۔ تو اس طرح نگل جانے سے نماز فاسد نہیں ہوگی، یعنی جو چاشنی مٹھاس جو زبان میں تھی وہ تھوک میں بنی اور وہ تھوک بن کے نگل لیا تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن نمازیوں کو چاہیے کہ جب نماز کے لیے آئیں تو اس وقت ان کا منہ بالکل پاک صاف ستھرا، بدبو اسمیل نہ آ رہی ہو، کہ اگر منہ سے بو آ رہی ہوتی ہے تو ملائکہ کو اس سے اذیت پہنچتی ہے۔ جب نمازی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو ملائکہ اس کے منہ پر، اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیتے ہیں۔ یہ نمازی کا مقام دیکھیں، لیکن جب اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے تو ملائکہ پھر اس سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ تو ایک انسان دوسرے انسان کے منہ کی بدبو سے دور بھاگتا ہے تو ملائکہ تو بہت ہی پاکیزہ مخلوق ہے، تو وہ بھی بدبودار منہ والے شخص سے دور رہتے ہیں۔ تو لہذا افطاری کے بعد اچھی طرح کلی کرنے کا معمول بنانا چاہیے۔ بعض اوقات بعض اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو بھی منہ سے، دانتوں سے خون نکلنے کی بیماری ہوتی ہے، خون نکل آتا ہے۔ اب نماز کی حالت میں بھی نکل آتا ہے، روزے کی حالت میں بھی نکل آتا ہے، تو اب کبھی وضو کے مسائل بنتے ہیں، تو کبھی نماز کے، تو کبھی روزے کے۔ تو ایسی صورت میں ایک قاعدہ کلیہ وہ نوٹ فرما لیں کہ کب خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹے گا، کب خون کے پی لینے سے نماز ٹوٹے گی اور روزہ ٹوٹے گا۔ دانتوں سے نکلنے والا خون یا مسوڑے سے یا منہ کے اندر سے کسی بھی جگہ سے نکلنے والا خون اگر تھوک پر غالب ہو جائے اور اس کو نمازی نگل لیا، اندر اس نے پی لیا، تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر خون کی مقدار بہت کم تھی، تھوک غالب تھا، تو تھوک کے غلبے کی صورت میں نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اب تھوک کا غلبہ کیا ہوتا ہے اور خون کا غلبہ کیا ہوتا ہے؟ تو روزے میں اور نماز میں، روزہ ٹوٹنے میں اور نماز ٹوٹنے میں خون کا غلبہ یہ ہے کہ حلق سے اترتے ہوئے خون کا ذائقہ محسوس ہو۔ حلق سے اترتے ہوئے خون کا جو ایک کھٹاس ذائقہ ہے خون کا اپنا، تو اگر وہ خون کا ذائقہ اگر پینے والے کو محسوس ہو رہا ہے تو سمجھے خون غالب ہے، اور اگر خون کا ذائقہ محسوس نہیں ہو رہا تو سمجھیں تھوک کا غلبہ ہے۔ تو حلق سے جب اتر رہا ہوگا، خون کا ذائقہ محسوس ہو تو خون غالب۔ اب خون جب غالب ہوگا تو نمازی کی نماز ٹوٹ جائے گی، اگر یہ روزہ دار تھا تو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اب وضو کے اندر ذائقے کو نہیں دیکھا جائے گا، وضو کے اندر کہ وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، تو اس کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر تھوک زمین پہ ڈالا، کسی جگہ اسے نکال کے دیکھا، اگر تھوک میں سرخی موجود ہے، تھوک سرخ ہو چکا ہے، سرخ مائل ہو چکا ہے، سرخی اس میں پائی جا رہی ہے، تو سمجھیں تھوک میں خون غالب ہو چکا ہے، اب وضو ٹوٹنے کا حکم دیں گے۔ اور اگر سرخی نہیں پائی جاتی بلکہ ہلکا ہلکا پیلا پیلا تھوک ہو گیا، خون ملا ہے، تھوک کے اندر شامل ہوا ہے، لیکن اتنا قلیل مقدار میں شامل ہوا کہ تھوک کا رنگ لال نہیں ہوا، سرخ نہیں ہوا، ہلکا ہلکا پیلا ہو گیا، میلا سا ہو گیا، تو اس صورت میں خون کم ہے، تھوک زیادہ ہے، وضو نہیں ٹوٹا۔ تو وضو ٹوٹنے میں اور نماز ٹوٹنے میں قاعدہ کلیہ آپ کے ذہن نشین ہوا، نوٹ کیا آپ نے کہ خون نماز میں کب خون کو غالب کہیں گے؟ کہ جب حلق سے اترتے ہوئے خون کا ذائقہ محسوس ہوگا تو خون غالب، نماز فاسد، روزہ فاسد۔ اور اگر
وضو کے اندر ہم کیسے معلوم کریں گے کہ وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ تو اگر تھوک سرخ ہوگا تو خون غالب، وضو ٹوٹ گیا، اور اگر تھوک کا رنگ پیلا پیلا ہوا ہے، میلا ہو گیا، مٹیالا ہو گیا، کلر چینج ہو گیا لیکن سرخ مائل نہیں ہوا، تو اس صورت میں تھوک غالب ہے، وضو برقرار رہے گا۔ تو یہ اپنے ذہن نشین رکھیں کہ کب وضو ٹوٹتا ہے اور کب نماز اور کب روزہ ٹوٹتا ہے، تو انشاءاللہ عزوجل اس حوالے سے بھی کافی آسانی رہے گی۔ نماز کے مفسدات کا بیان چل رہا ہے، ان چیزوں کے کرنے سے کہ جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ بلا عذر سمت قبلہ سے 45 درجے یا اس سے زائد درجات تک سینہ پھر جائے، تو سینے کا 45 درجے سے زائد یا 45 درجے ڈگری تک پھر جانا بلا عذر شرعی یہ نماز کو فاسد کر دے گا۔ اب 45 درجے کس کو کہیں گے؟ تو عام طور پہ جنہوں نے جیومیٹری استعمال کی ہے وہ جانتے ہیں کہ ایک ڈی ہوتی ہے، ایک پیمانہ ہوتا ہے، ڈی کی شکل میں بنا ہوتا ہے، تو اس کے اندر مختلف قسم کے زاویے خطوط کھینچے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایک بالکل خط سیدھا کھینچا ہوا ہوتا ہے 90 ڈگری پر، یعنی اس کو آپ زیرو سمجھیں۔ اب وہاں سے پھر 10 20 30 40 50 دائیں بائیں اس طرح وہ نمبر چلتے چلتے دائیں سمت پہ سیدھ آتی ہے، وہ 90 پہ ہوتی ہے، ادھر والی بھی 90 پر ہوتی ہے، سامنے بالکل 0 پوائنٹ ہوتا ہے۔ تو اب اس 0 پوائنٹ سے اور یہاں تک کہ یہ 90 کا زاویہ بنتا ہے، یعنی کوئی بھی گول دائرہ ہوگا تو اس گول دائرے کے اگر ہم 4 حصے کریں گے بالکل برابر برابر، تو ہر ایک حصے میں 90 90 درجات بن جاتے ہیں۔ تو یوں ایک گول دائرہ جو ہوتا ہے وہ 4 90 درجات پر مشتمل ہوتا ہے، تو ایک پارٹیشن اس کا 90 درجات پہ ہوگا۔ تو اب نمازی میں قبلے سے کتنا انحراف نماز کو فاسد کرتا ہے، تو اس کو یوں سمجھے جیسے میرے سامنے یہ بالکل سیدھ ہے، یہ پنکھے جو بالکل سیدھ میں آ رہے ہیں، یہ بالکل میں سیدھ میں بیٹھا ہوں، اور یہ بالکل میرا جو ہاتھ یوں میں نے پھیلایا ہے یہ 90 درجہ ہے، اور یہ میرا الٹا ہاتھ جو سامنے ہے یہ 0 پوائنٹ۔ اب 45 درجہ کس کو کہیں گے؟ میرا یہ ہاتھ یوں پھیلا ہے، یہ ہاتھ سامنے ہے، تو اس کا جو سینٹر ہوگا، اس کا جو یوں کراس ہم سینٹر لیں گے تو یہ سمجھو جانب قبلہ ہے۔ اب اس سے میں 0 پوائنٹ پہ کھڑا ہونا یہ سب سے افضل ہے کہ عین کعبے کی طرف نمازی کا سینہ ہونا چاہیے، لیکن 45 درجے کے اندر اندر اگر کسی نمازی کا رخ ہوتا ہے تو اس طرح بھی نماز ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اگر سیدھا کھڑا ہے اور یہ سیدھا ہاتھ یوں ہے تو یہ درمیان میں جو خط کھینچے گا بالکل دونوں حصوں کو برابر جو تقسیم کرے، تو یہ والا حصہ 45 ہو گیا، یہ والا حصہ بھی 45 درجات پہ مشتمل ہوا۔ تو نمازی اگر ہلکا سا خم اس کے جسم میں ہو جاتا ہے، سینہ ہلکا سا قبلے سے پھر جاتا ہے 10 درجے تک، 20 تک، 30 تک، 40 تک، 44 تک، 44.5 تک بھی اگر کسی کا سینہ قبلے سے پھر گیا تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی، اور اگر 45 درجے تک وہ سینہ پھیر چکا ہے یا 45 سے 46 ہو گیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو اس کو یوں سمجھیں کہ اگر میں ہلکا سا یوں، میرا رخ پہلے سے تھا، اب میں ہلکا سا یوں ہو گیا تو سینہ میرا قبلے سے پھر چکا ہے، اب یہ 10 درجے یا 20 درجے پھر چکا ہے، لیکن اگر میں بالکل یوں ہو جاتا ہوں، اس طرف کو رخ کر لیتا ہوں، جو پلر ہے پلر سے اگر میں اس طرف کو نکل جاتا ہوں تو یہ میں 45 درجے سے نکل جاؤں گا، اور اس طرح نماز اگر نماز میں کسی کا سینہ پھر گیا تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر کوئی عذر تھا جس کی بنا پہ سینہ پھرا ہے تو نماز نہیں ٹوٹے گی، تو فقہاء کرام اس کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں جیسے کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتے پڑھتے اسے یہ گمان ہوا کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا، یا اس کو یہ گمان ہوا کہ میرا وضو تھا نہیں، میرا وضو نہیں تھا، یہ اس کو گمان ہوا، تو اب یہ نماز سے پلٹ آیا کہ میرا تو وضو نہیں تھا، میں نے بے وضو نماز شروع کر دی۔ پھر اس کو یاد آیا کہ نہیں میرا وضو تھا، اب پھر وہ واپس آتا ہے
تو اگرچہ وہ اپنی جگہ چھوڑ چکا، دائیں مڑ گیا، بائیں مڑ گیا، پیچھے کی طرف چلنے لگا، وضو خانے کی طرف جا رہا ہے، لیکن اچانک جب اس کو یاد آ جاتا ہے کہ نہیں میرا وضو تھا، میرا وضو نہیں ٹوٹا، تو اب وہ وہیں سے آ کر نماز کی بنا کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کا پورا گھوم جانا بھی نماز کو فاسد نہیں کرے گا۔ نماز فاسد کرنے والی چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ سانپ یا بچھو، کوئی زہریلا جانور سامنے سے گزر رہا ہے، حشرات الارض میں سے گزر رہا ہے، اب وہ اس کو مارتا ہے، تو بعض صورتوں میں نماز ٹوٹ جائے گی اور بعض صورتوں میں نماز نہیں ٹوٹے گی۔ تو اگر یہ سانپ یا بچھو کو یا اس طرح کے زہریلے جانوروں، کیڑے مکوڑوں کو اگر یہ مارتا ہے، تو اگر یہ 3 قدم نہیں چلا، 3 قدم نہیں چلا، بس وہیں کھڑے کھڑے اس نے کسی طرح سے پاؤں سے دبوچ دیا، بچھو کو پاؤں سے دبا دیا، تو اس کو 3 قدموں تک چلنا نہیں پڑا، یا ان کو مارنے کے لیے 3 ضربیں نہیں مارنے پڑی، ایک ہی ضرب میں اس کا کام ہو گیا، سانپ کا یا بچھو کا، تو اس صورت میں نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اور اگر 3 قدم چل کر پھر مارنا پڑ رہا ہے، یا ایک مرتبہ میں نہیں مارا، دوسری مرتبہ میں نہیں مارا، 3 مرتبہ مارا، چوتھی مرتبہ مارا، تو اس طرح اگر 3 مرتبہ مار لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ 2 مرتبہ مارنے تک نماز برقرار رہے گی، 2 قدم چلنے تک نماز برقرار رہے گی۔ 3 قدم چل چکا تو نماز فاسد، اگرچہ مارا ہے یا نہیں مارا، یا اس نے وہیں کھڑے کھڑے 3 ضربیں مار دیں تو بھی نماز فاسد، اگرچہ 3 قدم نہیں چلا۔ تو یہ ہے کہ نہ 3 قدم چلنا پڑے، نہ 3 ضربیں مارنی پڑیں، اسی میں اگر وہ مر جاتا ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی، ورنہ نماز میں فساد پیدا ہوگا۔ ایک رکن میں 3 مرتبہ ہاتھ کا استعمال کرنا یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ نمازی نماز پڑھ رہا ہے، رکن سے مراد یہاں پہ قیام کی حالت میں، تو 3 مرتبہ اگر اس نے ہاتھ کا استعمال کیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ 1 مرتبہ یہ کھجا لیا، واپس ہاتھ آ گیا، پھر دوسری مرتبہ اس ہاتھ استعمال کر لیا، 2 مرتبہ تک اجازت ہے اگر ضرورت ہے، تیسری مرتبہ بھی اگر اس نے ہاتھ کا استعمال کیا تو یہ تیسری مرتبہ ہاتھ کا اٹھانا یہ نماز کو فاسد کر دے گا۔ قیام کے اندر اگر اپنے ہاتھ کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، کھجلی ہو رہی ہے، جسم میں کھجانا پڑ رہا ہے، تو ہاتھ کا استعمال کرنے پہ یہ مجبور ہو رہا ہے، تو قیام کی حالت میں یہ سیدھے ہاتھ کو استعمال کرے، اور رکوع میں یا سجدے میں یا جلسے میں یا قومے میں کسی اور حالت میں اگر کھجلانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، ہاتھ استعمال کرنا پڑ رہا ہے، تو الٹے ہاتھ کو استعمال کرے۔ رکن سے مراد نماز میں کہ ایک رکن میں 3 مرتبہ ہاتھ کا استعمال کرنا نماز کو فاسد کرے گا، تو یہ 3 مرتبہ ہاتھ کا استعمال ایک رکن میں نماز فاسد کرتا ہے۔ اب رکن جیسے قیام ہے تو یہ ایک رکن یہاں پہ تصور کیا جائے گا، رکوع میں چلا گیا تو یہ رکوع ایک رکن تصور کیا جائے گا، قومے میں آ گیا تو یہ قومہ ایک رکن تصور کیا جائے گا، ایسے ہی سجدہ اور جلسہ اور قعدہ، تو یہ سب نماز میں ہاتھ کے استعمال کرنے کے حوالے سے ایک ایک رکن تصور کیے جاتے ہیں۔ تو قومے میں 2 مرتبہ ہاتھ کا استعمال کرنا جائز، سجدے میں جائز 2 مرتبہ، رکوع میں 2 مرتبہ ہاتھ کا استعمال کرنا جائز، 3 مرتبہ اگر اس نے اس رکن میں ہاتھ کا استعمال کیا تو یہ نماز کو فاسد کرنے والا عمل ہے۔ اچھا، ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی کرتے جائیے۔ بعض اسلامی بھائیوں میں، نمازیوں میں، اسلامی بہنوں میں بھی ممکن ہوگا یہ کانسیپٹ کہ قیام کی حالت میں اگر کسی نے الٹے ہاتھ کو استعمال کر لیا، قیام کی حالت میں اگر الٹے ہاتھ کو استعمال کر لیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ یہ ہے کسی کا سنا ہے مسئلہ؟ تو بعض نمازیوں میں یہ غلط فہمی مشہور ہے کہ قیام کی حالت میں الٹے ہاتھ کا استعمال نماز فاسد کر دیتا ہے، نماز ٹوٹ جاتا ہے۔ چونکہ ہم فرض علوم کورس میں آئے ہوئے ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ بھی اس کورس میں شامل ہیں، تو یہ اپنی غلط فہمی کا ازالہ کر لیں۔ قیام کی حالت میں یا رکوع سجود کسی بھی حالت میں الٹے ہاتھ کا استعمال یا سیدھے ہاتھ کا استعمال نماز کو فاسد نہیں کرتا۔
ٹھیک ہے. 3 مرتبہ استعمال کرنا وہ تو چاہے سیدھا کرو یا الٹا کرو وہ تو نماز کو فاسد کرے گا. 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ سیدھے ہاتھ کا استعمال یا الٹے ہاتھ کا استعمال نماز کو فاسد نہیں کرتا. اب یہ جو حکم بیان کیا جاتا ہے کہ قیام کی حالت میں سیدھا ہاتھ استعمال کیا جائے اور قیام کے علاوہ اور ارکان میں اور مقامات پہ الٹے ہاتھ کو استعمال کیا جائے، تو یہ مسئلہ جب بیان کیا جاتا ہے تو نمازی یا پڑھنے والا اس سے یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ سیدھے ہاتھ کا استعمال کرنے کا قیام میں حکم ہے، الٹے سے منع کیا جاتا ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی اسی وجہ سے منع کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. الٹے ہاتھ کا استعمال سے جو منع کیا جاتا ہے قیام کی حالت میں وہ نماز ٹوٹ جائے گی اس بنا پہ نہیں کہا جاتا، بلکہ اس بنا پہ کیا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملفوظات شریف میں ایسی گفتگو اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہوئے یہ ہاتھ کے استعمال پر پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ لب لباب یہ ہے کہ نمازی جب قیام کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے تو قیام کی حالت میں اس کے لیے ہاتھ باندھنا سنت ہے. ہاتھ باندھنا کیا ہے؟ سنت. ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا کیا ہے؟ سنت. سیدھے ہاتھ کا الٹے ہاتھ کے اوپر ہونا کیا ہے؟ سنت. اب یہ جو ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے کہ انگلیاں اور انگوٹھے سے الٹے ہاتھ کی کلائی کو پکڑ لیں گے، 3 انگلیاں اوپر ہوں گی. الٹے ہاتھ کے اوپر کون سا ہاتھ ہوگا؟ سیدھا. اور الٹا ہاتھ کہاں پر ہوگا؟ ناف کے بالکل نیچے. ناف کے بالکل نیچے. تو گویا کہ جو شخص قیام کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے اور ہاتھ باندھ رہا ہوتا ہے تو وہ ہاتھ باندھنے کی کتنی سنت ہو؟ ایک تو ہاتھ باندھنا سنت، پھر ہاتھ باندھنے میں کون سا ہاتھ کہاں پر ہو اس کی بھی سنت ہیں. الٹا ہاتھ ناف کے اوپر ہو اور سیدھا ہاتھ کس پر ہو؟ الٹے ہاتھ کے اوپر ہو. تو یہ 2 سنتیں ہو گئیں. اگر کوئی یوں ہاتھ باندھتا ہے الٹا ہاتھ اوپر اور سیدھا ہاتھ نیچے تو یہ ایک ترک سنت ہو گئی. ہاتھ باندھ تو رہا ہے لیکن ترک سنت کے مطابق کر رہا ہے کہ یہ الٹے ہاتھ ناف پہ ہونا چاہیے تھا، ناف کے نیچے ہونا چاہیے تھا، اس نے سیدھا ہاتھ رکھا ہوا ہے. سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ کے اوپر ہونا چاہیے تھا، اس نے الٹا ہاتھ اوپر رکھا ہے. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ قیام کی حالت میں سیدھا ہاتھ استعمال کرے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاً تو نمازی کو اپنے جسم میں حرکت دینی نہیں چاہیے، ہاتھوں کا بلا وجہ استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے. اب جب ضرورت پڑ رہی ہے، کھجلی ہو رہی ہے، بے چینی ہو رہی ہے، اب ہاتھ کے استعمال کرنے کی ایک رخصت بنی، کھجلانے کی اجازت مل گئی. اب اگر یہ الٹے ہاتھ کو استعمال کرتا ہے تو اس میں 2 سنتیں فوت ہو گئیں. کتنی سنتیں؟ 2. ایک تو جب میں الٹا ہاتھ نکالوں گا تو الٹا ہاتھ نکالنے سے کیا ہوا؟ میرا الٹا ہاتھ ناف کے مقام پہ ہونا چاہیے تھا، ناف کے نیچے ہونا چاہیے تھا، وہاں سے ہٹ گیا. اور دوسرا کیا ہے؟ سیدھے ہاتھ کہاں پہ ہونا چاہیے تھا؟ الٹے ہاتھ کی پشت پہ ہونا چاہیے تھا، تو وہ بھی رہ گیا. اب سیدھا ہاتھ اگرچہ ناف پر ہے، ناف کے نیچے ہے، لیکن الٹا ہاتھ ناف سے ہٹ گیا، ایک سنت فوت ہوئی. سیدھے ہاتھ الٹے ہاتھ کی پشت سے بھی ہٹ گیا، 2 سنتیں فوت ہو گئی. تو جب آپ کو حاجت پڑ رہی ہے، کھجلانے کی رخصت مل رہی ہے، تو اس میں اس طریقے کار سے کھجانا کہ جس میں 2 سنتیں فوت ہو جائیں، یہ پسند نہیں ہے شریعت. ضرورت پڑ رہی ہے تو کم سے کم سنتیں فوت ہوں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ قیام کی حالت میں آپ سیدھے ہاتھ کو استعمال کریں گے تو ایک سنت فوت ہو رہی ہے. کون سی؟ کہ سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ کی پشت پر نہیں ہے. تو ایک سنت فوت ہوئی، لیکن الٹا ہاتھ اپنے موضع سنت پر ہے، جس مقام پہ ہونا تھا اس مقام پہ موجود ہے. تو لہذا کھجلی بھی ہو گئی، آپ کی بے چینی دور بھی ہو گئی، اور کم سے کم سنت فوت ہوئی، ایک سنت فوت ہوئی. تو قیام کی حالت میں جو سیدھے ہاتھ کا استعمال کا حکم دیا جاتا ہے اور قیام کے علاوہ بقیہ مقامات پہ جو الٹے ہاتھ کا حکم دیا جاتا ہے، تو اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ قیام کی حالت میں الٹا ہاتھ استعمال کرنا نماز کو فاسد کرے گا، بلکہ الٹے ہاتھ کی ممانعت کی وجہ کیا ہے کہ الٹے ہاتھ استعمال کرنے سے کتنی سنتیں فوت ہو رہی ہیں؟ 2. اور سیدھا ہاتھ استعمال کرنے سے 1. تو جب ہمیں کھجانا ہے تو کتنی سنتیں فوت کر کے کھجائیں گے؟ 2 تو نہیں کریں گے، بلکہ سنت فوت نہیں ہونی چاہیے، لیکن ضرورتاً کرنی پڑ رہی ہے تو 1، زیادہ نہیں. تو کانسیپٹ کلیئر رکھیں کہ الٹے ہاتھ کا نماز کی حالت میں استعمال نماز کو فاسد نہیں کرتا. اسی طرح نماز کے مفسدات میں سے تکبیرات انتقالات میں بعض اوقات
اسلامی بھائی تلفظ صحیح نہیں کر پاتے، جس کی بنا پہ نماز فاسد ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. تو اس میں سے ایک یہ ہے جیسے اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ، تکبیر اولا بھی اس کو کہتے ہیں. اگر پہلی رکعت میں نماز سٹارٹ کرتے وقت کہی جائے تو تکبیر اولا ہے، تکبیر تحریمہ بھی ہے. اور جب یہ رکوع میں جانے کے لیے کہتے ہیں یا سجدے میں جانے کے لیے کہتے ہیں یا سجدے سے اٹھنے کے لیے کہتے ہیں تو اب اس تکبیر کا نام ہوتا ہے تکبیرات انتقالات. تکبیرات انتقالات. تو تکبیر تحریمہ ہو یا تکبیر انتقالات ہو، اس میں اگر لفظ اللہ اکبر کو کسی نے الف جو اللہ کے نام سے پہلے ہے اس پہ کھڑا زبر لگا کے یوں پڑھا اللہ اللہ اکبر، تو اگر تکبیر تحریمہ تھی یہ تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی. اور اگر تکبیر انتقالات میں سے کوئی تکبیر تھی جس کو اس نے کہا اللہ اکبر تو نماز ٹوٹ گئی. یا اس کو یوں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر یوں کہا تو اس طرح کہنے سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی. اور اگر تکبیر تحریمہ میں یوں کہا اللہ اکبر تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی. وجہ اس کی کیا ہے؟ تو وجہ اس کی اللہ اکبر، اس کا معنی یہ بنا کیا اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے؟ کیا مطلب ہوا؟ کیا اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے؟ یعنی نمازی گویا سوال کر رہا ہے. حالانکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی بڑائی والا ہے. تو اگر اللہ حمزہ مد کے ساتھ پڑھیں گے تو ایک سوالیہ انداز ہو جائے گا اور یہ سوالیہ انداز نماز کو فاسد کر دے گا. اور اللہ اکبر کہنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اکبر کا معنی ہے سب سے بڑا، اکبار اس کا معنی ہے ڈھول، اس کا معنی ہے ڈھول، بہت سارے ڈھول. تو اللہ اکبار کا معنی معاذ اللہ کیا بن جائے گا؟ ٹھیک ہے. تو اس لیے نماز میں ایک معنی فاسد پیدا ہو گیا، اس فساد معنی کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی. لہذا جو عام طور پہ جیسے نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں ائمہ حضرات تو سب توجہ دیتے ہیں، قواعد وغیرہ کا خیال رکھتے ہیں، لیکن بعض اوقات امام کی آواز پیچھے مقتدیوں تک نہیں جا رہی ہوتی تو جذبے میں آ کے کوئی شخص مکبر بن جاتا ہے اور پیچھے نمازیوں کو اطلاع دینے کے لیے وہ امام کی تکبیرات کو آگے، تکبیرات انتقال وہ بھی پیچھے پہنچانے کی غرض سے وہ تکبیر شروع کر دیتا ہے. بس اوقات ان لوگوں کے تلفظ صحیح نہیں ہوتے. اب اللہ اکبر اگر اس نے کہا، اب اس کی تکبیر پہ جو پیچھے پڑھ رہے ہیں ان سب کی نماز اس کی نماز کے ساتھ ساتھ فاسد. تو اس لیے مکبرین حضرات کو چاہیے کہ ایک دم خود بخود جذبے میں آ کے جو شروع نہ ہو جائیں، جن کے حروف صحیح ہیں، مخارج اچھے ہیں، تلفظ صحیح ہیں اور تکبیر مکبر بننے کے احکامات وہ جانتے ہیں تو انہی کو یہ مکبر بننا چاہیے. ہر شخص کو مکبر بن کے بسا اوقات نماز فاسد بھی ہو سکتی ہے تو لوگوں کی نماز کا فساد کا وبال اپنے سر نہیں لینا چاہیے. اب انشاءاللہ زودل نماز کے مکروہات تحریمیہ کا بیان کیا جائے گا. نماز میں کراہتیں بھی پیدا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نماز کا اعادہ کرنا ہوتا ہے. مکروہ تحریمی کی صورت میں نماز کا اعادہ کیا ہوگا؟ واجب. اور مکروہ تنزیہی کا ارتکاب کرنے کی صورت میں نماز کا اعادہ کیا ہے؟ اور کوئی نماز میں مفسد عمل پایا گیا، کوئی نماز کو فاسد کرنے والا عمل پایا گیا تو اب نماز کا پڑھنا کیا ہے؟ فرض. اب نئے سرے سے نماز کو پڑھا جائے گا. تو نماز کے مکروہات اس کا بیان کیا جاتا ہے، اس کو بھی توجہ سے نوٹ کرتے رہیں. داڑھی، بدن، لباس کے ساتھ کھیلنا. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نماز پڑھ رہے ہیں، داڑھی شریف ہوتی ہے تو جب وہ یوں کرتے رہتے ہیں بس بلا وجہ اپنے بال صحیح کر رہے ہیں تو یوں کر رہے ہیں یوں کر رہے ہیں. جب بھی ان کو دیکھو تو ان کی نماز میں ہاتھ داڑھی پہ ہی ہوتا ہے. قیام میں داڑھی پہ تو قومے میں داڑھی پہ، جلسے میں داڑھی پہ تو قعدے میں داڑھی پہ، داڑھی سے ہی کھیلے جا رہے ہیں. تو کوئی یہ تو اپنے کپڑے ہی صحیح کرتا رہتا ہے، بار بار ذرا سی سلوٹ پڑی تو اس کو صحیح کر دیا، یوں کر دیا، تو وہ کپڑوں میں ہی گم ہے کہ نماز میں کپڑے خراب نہیں ہوں، سلوٹیں نہ آئیں. تو نماز میں اس طرح یہ کھیل کود ہو جاتا ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہے ہیں، توجہ ادھر ہی رکھیں.
تو اب داڑھی سے کھیلنا یہ غافل دل کی علامت ہے، جس کے دل میں غفلت ہے، جو نماز کی طرف توجہ نہیں رکھتا، ادھر ادھر اس کا ذہن منتشر ہے، تو وہ داڑھی کے ساتھ، تو کبھی کپڑوں کے ساتھ، تو کبھی اپنے سر کے بالوں کے ساتھ، تو وہ بال صحیح کرتا رہتا ہے۔ تو اس طرح کی عادتیں بعض نمازیوں کو ہوتی ہیں، ان کو دور کر دیں کہ یہ عمل نماز میں کراہت تحریمی پیدا کرتا ہے۔ کپڑا سمیٹنا، عام طور پہ رکوع میں جاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دونوں ہاتھوں سے پائنچے کو پکڑتے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے اونچا کر لیتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، شلوار ہے تو وہ اونچی کرتے ہیں، تو دامن ہے تو وہ اونچا کرتے ہیں، تو دونوں ہاتھوں سے یوں پکڑ کے وہ کھینچ کر پھر سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں۔ تو دونوں ہاتھوں کا اس طرح استعمال کپڑے کو سمیٹتے ہوئے سجدے میں جاتے ہوئے، تو یہ عمل کرنا بھی نماز میں کراہت تحریمی پیدا کرتا ہے۔ ہاں، ایک طرف توجہ رکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نمازی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے رکوع سے جب وہ اٹھتا ہے، جس کو قوما کہتے ہیں، تو قومے کی حالت میں جب وہ آتا ہے تو بعض اوقات پچھلا دامن وہ صحیح نہیں ہوتا، اس کی جب نظر کرنا اچھا نہیں لگتا، تو ایسی صورت میں اس کپڑے کو دونوں ہاتھ سے نہ چھڑائیں، ایک ہاتھ سے اس کو چھڑایا جائے، ایک ہاتھ سے اس کو چھڑائیں۔ اور اگر کسی کا یہ بکثرت اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے تو اس کو تو یہ چاہیے کہ جب بھی وہ رکوع سے قومے کی طرف آئے تو اس کو چاہیے کہ الٹے ہاتھ سے اپنا جو دامن ہے پچھلا اس کو کھینچ لے۔ نماز میں پاؤں کو ہلاتے رہنا، تو کوئی پاؤں ہلا رہا ہے، کوئی ادھر ہلاتا ہے کبھی، یعنی ہل جل جسم میں رکھنا، تو یہ بھی نماز کے اندر مکروہ عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بعض نمازیوں میں یہ مشہور ہے کہ سیدھا پاؤں کا انگوٹھا ایسا جمع ہوا ہونا چاہیے، ایسا جمع ہوا ہو کہ جیسے کیل اس میں ٹھوک دی، اور وہ رکوع، سجود، جلسہ، قوما کسی بھی حالت میں وہ انگوٹھا اپنی جگہ سے ہلے ہی نہ، اگر ہل گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو یہ بعض نمازیوں کے اندر یہ ایک تصور ان لوگوں نے جمایا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں سے ان کے دلوں میں یہ باتیں اتر آئی ہیں، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ ہاں، بلا وجہ حرکت کرنا، اپنے پاؤں کو ہلاتے رہنا، بہت سے لوگ پنجے ہلاتے رہتے ہیں، انگوٹھا ہلاتے رہتے ہیں، تو یہ عادت اچھی نہیں ہے، نماز میں بے جا حرکت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ کاندھوں پہ چادر ڈالنا بعض صورتوں میں یہ کراہت پیدا کرتا ہے، کراہت تحریمی تک یہ معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اگر کسی نے کپڑا اس طرح لٹکایا کہ سر کے اوپر سے کپڑا لیا اور ایسے چھوڑ دیا، ادھر سے چادر لی اور ایسے یوں چھوڑ دی، یعنی یوں سمجھیں جیسے یہ چادر ہے اور اس چادر کو اگر کسی نے ایسے کر کے یوں چھوڑ دیا اور نماز پڑھ رہا ہے، تو چادر کے دونوں پلو ایسے لٹک رہے ہیں، سر سے یا کندھے سے دونوں پلو آگے کی طرف یوں لٹک رہے ہیں اور نماز پڑھ رہا ہے، تو اس طرح نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح اگر یوں کہ ایک پلو آگے کی طرف لٹک رہا ہے اور ایک پلو پیچھے لٹک رہا ہے، تو اس طرح عمل بھی مکروہ تحریمی ہے۔ نماز کے اندر آگے کی طرف لٹک رہا ہے اور ایک پلو پیچھے لٹک رہا ہے، مثال اپنے ذہن جو میں بتا رہا ہوں یہ مثال ہے اس کی، کہ یہ پیچھے چلا گیا یا آگے لٹک رہا ہے، تو اس طرح مکروہ تحریمی۔ یا سر کے اوپر سے ایسے دونوں پلو یوں لٹک رہے ہیں، آگے لٹک رہے ہوں یا پیچھے کی طرف یوں جا کے لٹک رہے ہوں، تو یہ مکروہ تحریمی۔ یہ عمل یہ بھی مکروہ تحریمی۔ اسی طریقے سے اگر اس کو یوں کر لیں، جیسے عورتیں گلے میں دوپٹہ ڈال کے گھومتی پھرتی ہیں، تو یہ عمل یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ نماز کے اندر اگر کسی کو چادر استعمال کرنی پڑ رہی ہے، سر کے اوپر سے چادر لیں تو یوں دونوں پلو لے کر ایک پلو اگر لٹک رہا ہے تو دوسرا پلو اگر کندھے پہ چلا گیا، جیسے یہ دوسرا پلو کندھے پہ چلا گیا اس طریقے سے، تو اب نماز میں کراہت نہیں ہوگی۔ چاہے سر سے لے کر ایک پلو یوں ادھر لٹک رہا ہے اور دوسرا گھوم کر پھر اس طرف چلا گیا پیچھے، تو یہ جائز ہے، اس صورت میں کراہت نہیں ہے۔ اب چاہے سر کے اوپر سے چادر لی ہو اور ایک پلو لٹک رہا ہو، دوسرا پلو بھی کندھے کی طرف سے ہو کر
پیچھے چلے جائے تو اس صورت میں کراہت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نماز میں چادر کا استعمال ثابت ہے، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے چادر کے مدنی پھول، ایک جو رسالہ ہے چادر کے مدنی پھول کے بارے میں، وہ رسالہ پڑھیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چادر کا استعمال، پھر اس کے فوائد بھی امیر اہل سنت میں اس میں طریقے بھی لکھیں، چادر کے استعمال بھی لکھیں، احکامات بھی لکھیں، تو وہ رسالہ ضرور پڑھیے۔ تو نماز کے اندر جو کراہت پیدا ہوگی چادر سے، وہ اس طرح لٹکانے سے، یا ایک پلو آگے اور ایک پیچھے لٹکانے سے، جبکہ گردن پہ وہ گھومی ہوئی چادر نہ ہو، تو اس صورت میں یہ کراہت پیدا ہوتی ہے۔ نماز کے علاوہ بھی اس طرح چادر کو لٹکانا، آگے لٹکانا تو پیچھے لٹکانا، تو یہ عمل مکروہ تنزیہی ہے، نماز میں تحریمی کے درجے میں پہنچ جاتا ہے، اور نماز کے علاوہ اس طرح کا عمل مکروہ تنزیہی ہے۔ نماز کے اندر دونوں آستینوں کا آدھی کلائی سے زیادہ چڑھا ہوا ہونا، یہ نماز میں کراہت تحریمی پیدا کرتا ہے۔ تو جیسے یہ آدھی کلائی سے زیادہ یہ آستین اوپر چڑھی ہوئی ہے، تو یہ عمل نماز میں کراہت تحریمی پیدا کر رہا ہے۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، وضو کرتے ہیں تو یہ آستینیں اوپر چڑھی ہوئی ہوتی ہیں، وضو کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں نمازی بہت فاسٹ ہیں، آتے ہی بالکل آخری وقتوں میں، اور رکعت بھی فوت نہیں ہونی چاہیے، اس طرح سے وہ نماز میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ وضو کیا، وضو کرنے کے بعد وضو خانے پہ ہی آستین نیچے کر لیں، اعضائے وضو سے پانی کے قطرے ٹپکے گر رہے ہیں، ان کو جھاڑ لیں، وضو خانے پہ جھاڑ لیں، اس کی بھی زحمت نہیں کرتے۔ یہ زحمت وہ کرے گا جو وقت سے پہلے آ جائے گا، جماعت سے پہلے، تو اطمینان سے وضو کرے گا، اطمینان سے وہ اپنے پانی کے چھینٹے جھڑکا لے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ادھر جماعت کھڑی ہے، امام صاحب بس سورت ختم کرنے والے ہیں، نمازی ایک دم فاسٹ ہو گیا، اس نے جلدی جلدی سے پاؤں دھوئے، آستینیں اوپر چڑھی ہیں، بس جلدی جلدی آئے گا، بس ایسے جھڑکاتے جھڑکاتے وہ فرش پہ پانی ٹپکاتے ٹپکاتے وہ جماعت میں شامل ہو جائے گا۔ اب جماعت مل گئی، رکعت مل گئی، اب وہ اطمینان کے ساتھ پھر وہ یہ آستینیں نیچے کر رہا ہوگا۔ تو یاد رکھیں، نماز میں آستینیں پہلے سے اوپر چڑھی ہوں تو اب نماز شروع کرنا مکروہ تحریمی، نماز پڑھتے پڑھتے اوپر چڑھ جائیں خود بخود، یا یہ اوپر کر لیتا ہے تو اوپر کر لینا، نماز کے اندر اگر یہ اس طرح اوپر کرے گا تو اس میں اگر عمل کثیر کی صورت پائی جائے گی تو نماز فاسد، اور عمل قلیل کی صورت پائی جائے گی اوپر چڑھ کرنے میں تو یہ مکروہ تحریمی۔ تو نماز سے پہلے اگر آستینیں اوپر چڑھی ہوں تو ان کو بالکل نیچے کر لینا چاہیے، اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں آئیں۔ مسجد میں دوڑنا یہ مکروہ ہے، تو مسجد میں دوڑنے کے بجائے اطمینان کے ساتھ آئیں، وقار سکینہ کے ساتھ آئیں، قرار کے ساتھ آئیں، اور آستینیں نیچے ہوں۔ اگر اوپر چڑھی ہوئی ہوں گی آدھی کلائی سے زیادہ تو نماز اس حالت میں پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور ایسی نماز اگر پڑھ لی تو اس ایسی نماز پڑھنا گناہ اور اس کا اعادہ واجب ہوگا۔ نماز پڑھتے ہوئے بعض اوقات سجدے کے مقام پر کوئی کنکر آ جاتا ہے، کوئی پتھر آ جاتا ہے، نماز میں تشویش ہونے لگتی ہے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ اگر وہ کنکر پڑے ہونے کی بنا پر سجدہ صحیح طور پر ادا نہیں ہو رہا، سنت کے مطابق جو سجدے میں جمع ہونا چاہیے، پیشانی جم جائے، اچھی طرح ناک جم جائے اور بالکل اطمینان کے ساتھ سجدہ ہو، تو سنت کے مطابق اگر سجدہ نہیں ہو رہا تو ایک دفعہ اس کو ہٹانے کی اجازت ہے۔ اور اگر واجب ادا نہیں ہو رہا، یعنی پیشانی نہیں جم رہی، ناک کی ہڈی نہیں جم رہی اس کنکر یا پتھر کے پڑے ہونے کی بنا پہ، تو اب اس کو ہٹانا واجب۔ اب بالکل اطمینان کے ساتھ کنکری کا پڑا ہونا، کنکری سائڈ میں پڑی ہے، سجدہ آپ ادھر کر رہے ہیں، آپ کے سجدے کے مقام پہ وہ کنکری کوئی عذر نہیں بنتا اس کو ہٹانے کا، نہ وہ سنت میں خلل پیدا کر رہی ہے، نہ واجب کی ادائیگی میں خلل پیدا کر رہی ہے، وہ پڑی ہوئی ہے، تو بس ایسے ہی ہاتھ مارتے ہوئے لوگ ہٹاتے ہیں، پھینکتے ہیں، تو اس طرح سائڈ میں کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ کنکریاں ہٹانا یہ ایک طرح سے کھیل کود ہو گیا، تو نماز میں کنکریاں ہٹانا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے دوران نماز کنکری ہٹانے چھونے سے متعلق جب پوچھا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار، یعنی
ایک بار اس کی اجازت ہے، اور فرمایا کہ اگر تو اس سے بھی بچے تو سیاہ آنکھ والی 100 اونٹنیوں سے بہتر ہے، یعنی اگر وہ خلل نہیں ڈال رہی تو اس کنکریوں کو نہ ہٹائے، اس کو پڑے رہنے دے۔ نماز کے اندر انگلیاں چٹکانا یہ بھی ایک مکروہ عمل ہے۔ مکروہات تحریمیہ کا بیان چل رہا ہے، تو اس میں سے ایک مکروہ تحریمی نماز میں انگلیاں چٹکانا۔ تو بعضوں کی عادت ہوتی ہے، نماز کے علاوہ تو ان کی عادت ہوتی رہتی ہے، ہر آدھے پونے گھنٹے 1 گھنٹے بعد وہ انگلیاں چٹکاتے رہتے ہیں۔ تو اب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی ان کی یہ عادت جو ہے وہ جوش مارتی ہے، وہ نماز میں بھی انگلیاں چٹکا رہے ہوتے ہیں۔ تو نماز میں انگلیاں چٹکانا چاہے ہاتھوں کی ہو چاہے پاؤں کی ہو، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کی حالت میں اپنی انگلیاں مت چٹکاؤ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کے انتظار میں اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے تو اس حالت میں بھی انگلیاں چٹکانے سے منع فرمایا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ نماز کے لیے اگر کوئی آ رہا ہے تو اس دوران بھی انگلیاں چٹکانے سے اس کو منع فرمایا۔ جو نماز میں ہے وہ تو اصل نماز کے اندر شروع ہو چکا، نماز کے جو انتظار میں ہے یا نماز کے لیے اپنے گھر سے چل پڑا تو وہ بھی حکماً ایک طرح سے نماز میں ہی ہے۔ جو نماز کے لیے آ رہا ہے، جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی حکماً نمازی ہے۔ تو جس طرح نمازی کو نماز کے اندر انگلیاں چٹکانا مکروہ تحریمی، اسی طرح نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے شخص کو انگلیاں چٹکانا بھی مکروہ تحریمی، نماز کے لیے آتے ہوئے بھی انگلیاں چٹکانا اس کی بھی کراہت ہے، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں اگر نماز نہیں پڑھ رہا، اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہا، نہ نماز کے انتظار میں ہے، نہ نماز کے لیے آ رہا ہے، اپنے کام پہ جا رہا ہے یا ادھر ادھر گھوم رہا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، نہ نماز کے انتظار میں ہے، تو ایسی صورت میں انگلیاں چٹکانا اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھوں میں کام کاج کرتے کرتے ایک دم درد سا ہونے لگتا ہے، اب انگلیاں چٹکانے سے سکون مل جاتا ہے، راحت پہنچتی ہے، تو انگلیوں کو راحت پہنچانے کے لیے اگر وہ چٹکاتا ہے تو یہ جائز ہے۔ اور اگر انگلیوں میں کوئی درد نہیں، کوئی ہاتھ میں کوئی درد نہیں ہو رہا تو اب بلا وجہ انگلیاں چٹکانا یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی بہتر عمل نہیں ہے۔ ہاتھوں کی کینچیاں بنانا اس کو تشبیک کہتے ہیں، تشبیک، تا شین با یا کاف، تشبیک۔ تو یہ جو عمل ہے تشبیک کہلاتا ہے۔ نماز کی حالت میں یہ تشبیک کا عمل کرنا یا نماز کے انتظار میں تشبیک کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی۔ آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو ابھی بھی ممکن ہے ایسے جن کے قلم اور کاپی نہیں چل رہی، وہ ایسے کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو نماز کے علاوہ اس طرح کے عمل سے بچنا چاہیے۔ اگرچہ جائز ہے، نماز کے علاوہ، نماز کے انتظار کے علاوہ عمل تشبیک ضرورتاً کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمان کی مسلمان سے مثال دی تو اس طرح مثال دی، تو وہ ایک وجہ تھی، مثال سمجھانی تھی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح سمجھائی۔ تو ضرورت کے طور پہ ایسا کرنے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ نماز کے علاوہ اس طرح بیٹھنا، ایسے کرنا یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ البتہ اگر نماز میں ہے تو کوئی نمازی نماز میں ایسے کر لیتا ہے، سجدے میں جاتا ہے یا قعدے میں بیٹھا ہے، یوں کر کے بیٹھ جاتا ہے تو مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر نماز کے انتظار میں ہے تو اس وقت بھی مکروہ تحریمی ہے۔ تو اب وہ اسلامی بھائی جو جمعے کا بیان ہو رہا ہوتا ہے وہ یہ آ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ مسجد میں آئے ہوئے ہیں، جمعے کی نماز کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ممکن ہے آپ میں بھی بہت سے ایسے افراد ہوں، اسلامی بھائی ہوں کہ جن کی یہ عادت ہوگی۔ آئندہ توجہ کیجیے گا، جمعہ شریف آئے تو آپ یہ دیکھنا کہ آپ کی یہ انگلیاں خود بخود انگلیوں میں چلے گئیں یا نہیں۔ اگر آپ نماز کے انتظار میں ہیں اور چونکہ خطبہ جمعے کا ہو رہا ہوتا ہے، اس سے پہلے ایک بیان ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت ہم نماز کے ہی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو اپنے ہاتھوں پہ غور کیجئے گا۔ تو ممکن ہے آپ کے ہاتھ یوں کینچی بنا کر آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے،
تو اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے نماز میں اور نماز کے انتظار میں۔ اس کے علاوہ جائز ہے لیکن مناسب عمل نہیں ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے کمر پر ہاتھ رکھنا، جیسے یہ ہوتا ہے کمر کے پہلو کے درمیان میں یوں ہاتھ رکھ لیا، یا سیدھا ہاتھ رکھ لیا یا الٹا ہاتھ رکھ لیا، تو نماز میں یہ عمل اپنے پہلو پر کمر کے اوپر یوں ہاتھ رکھنا تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور نماز کے علاوہ بھی ویسے بھی بلا عذر اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ نماز کے علاوہ بھی اس طرح ہاتھ رکھ لینا، بہت سے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو یوں کھڑ کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو نماز کے علاوہ بھی اس عمل سے بچنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کمر پر ہاتھ رکھنا جہنمیوں کی راحت ہے، جہنمیوں کی راحت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہنم میں جو جہنمی ہوگا تو اس کو سکون ملے گا تو وہ یوں ہاتھ رکھ لے گا، تو سکون لینے کے لیے وہ یوں کر لے گا تو اس کو سکون پہنچ رہا ہوگا۔ تو جہنم میں راحت نام کی، آسائش کی، آسانی کی، سکون نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، جہنم ہے ہی عذاب کا مقام۔ تو جہنمیوں کے لیے راحت ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ جہنمی یوں کریں گے تو ان کو راحت پہنچا کرے گی، یہ نہیں ہے۔ شارحین حدیث اس بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ گزشتہ زمانے میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جو جہنمی ہیں وہ لوگ اس طرح کیا کرتے تھے، وہ اس طرح آرام اور راحت حاصل کیا کرتے تھے کمر پہ ہاتھ رکھ کے۔ تو یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے کہ جن کے حق میں جہنم مقدر ہو چکی، تو جہنم میں ایسا نہیں کریں گے، وہ دنیا میں کرتے تھے، اور وہ یہ طریقہ ان لوگوں کا ہے کہ جن کے حق میں جہنم مقدر ہو چکا ہے، ان لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ یوں کمر پہ ہاتھ رکھ کے آرام اور راحت سکون حاصل کیا کرتے تھے۔ تو مسلمانوں کو جہنمیوں کے طریقے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نماز پڑھتے ہوئے ایک مکروہ تحریمی عمل ہے اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف بلند کرنا، آسمان کی طرف نگاہ اونچی کرنا۔ آسمان نظر نہیں آ رہا تو چھت نظر آ رہی ہے، تو چھت کی طرف نظر اونچی کرنا، تو مراد آسمان سے کھلا آسمان ہی نہیں، چھت ہے تو یہ بھی، جیسے ہم کہتے ہیں کعبے کی طرف رخ کرنا، تو جب ہم نماز پڑھتے ہوئے کعبے کو رخ کرتے ہیں تو عین کعبہ کے ہمارے سامنے ہوتا ہے، جہت کعبہ، کعبے کی سمت رخ کر لیتے ہیں، تو اس کو کعبے کی طرف رخ کرنا کہتے ہیں۔ آسمان کی طرف دیکھنا، آسمان کی طرف نظر ڈالنا تو یعنی اونچائی کی طرف دیکھنا، تو آسمان اگر نظر نہیں آ رہا، چھت نظر آ رہی ہے تو چھت کو دیکھنا، یہ بھی مکروہ ہے تحریمی عمل ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کام کرنے والے کے بارے میں یہ ڈر اور وعید سنائی کہ کیا حال ہے ان لوگوں کا کہ جو نماز میں آسمان کی طرف آنکھیں اٹھاتے ہیں، اس سے باز رہیں یا ان کی آنکھیں اچک لی جائیں گی۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا کہ نماز کی حالت میں جو آسمان کو دیکھتے ہیں، اوپر کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ڈر جانا چاہیے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عمل کرتے ہیں یا تو باز آ جائیں، نہیں آتے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی آنکھیں اچک لی جائیں۔ اب اچکنے کا معنی آنکھیں بے نور کر دی جائیں، آنکھوں کی بصارت چلی جائے، تو یہ بہت سخت وعید ہے۔ تو کسی بھی امتی کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اب اس کو آزما کے دیکھے کہ ذرا دیکھوں کہ آسمان کی طرف نگاہ اوپر کرنے میں کچھ ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا۔ تو احادیث مبارکہ میں جب اس طرح کی وعید ارشاد فرمائی جائیں تو بندے کو چاہیے کہ اس کو آزمائش کے طور پہ نہ لے، اس کو آزمائے نہ۔ اسی طرح نماز کے اندر ادھر ادھر دیکھنا، کبھی ادھر نظر ڈال رہا ہے کبھی ادھر نظر ڈال رہا ہے، ادھر ادھر دیکھنے کے لیے منہ اگر پھیرتا ہے، سینہ قبلے کی جانب ہے، سینہ اگر سمت قبلہ سے 45 درجے تک یا زیادہ مقدار میں پھر گیا تو نماز فاسد، اور اگر سینہ قبلے ہی کی جانب ہے لیکن جس ہم سلام پھیرتے ہیں تو گردن ہماری صرف مڑتی ہے، ہمارا منہ دائیں بائیں ہوتا ہے، تو سلام پھیرنے کے موقع کے علاوہ کسی اور مقام پہ اپنے گردن کو گھمانا، ادھر دیکھنا تو یوں دیکھنا نماز پڑھتے ہوئے، تو یہ مکروہ تحریمی عمل ہے۔ اب منہ پھیرنا چاہے تھوڑا ہو کم ہو، بس قبلے کی طرف آپ کا رخ ہونا چاہیے، یوں نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ نماز پڑھتے ہوئے ایسی خاشعانہ کیفیت اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں
کہ گردن یوں ڈھلک جاتی ہے، گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور ٹیڑھی گردن کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا جو گردن ٹیڑھی کر کے نماز پڑھ رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ تقویٰ اس ٹیڑھی گردن میں نہیں ہے، تقویٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق نماز پڑھنے میں. تو اپنے طور پہ خاشعانہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرنا، گردن ڈھلکا دی اور یوں رونے جیسا منہ بنا دیا. لیکن اگر وہ سنت سے ٹکراتا ہے تو یہ خاشعانہ کیفیت مذموم ہے. تو گردن اگر ڈھلکتی ہے اور اس کی وجہ سے زاویہ چینج ہو جاتا ہے، جانب قبلہ سے وہ ہٹ جاتی ہے، تو اس طرح دائیں بائیں گردن کو گھمانا یہ مکروہ تحریمی ہے. اور اگر گردن اپنی جگہ ہی ہے لیکن آنکھیں کبھی ادھر جا رہی ہیں تو کبھی ادھر جا رہی ہیں، کبھی نیچے جا رہی ہیں، دائیں بائیں آنکھیں کام کر رہی ہیں، تو آنکھوں کو بلا وجہ شرعی، بلا اجازت شرعی آنکھوں کا اس طرح ادھر ادھر پھرانا یہ مکروہ تنزیہی. تو درجات ذہن میں رکھیں، آنکھوں کا ادھر ادھر پھرانا مکروہ تنزیہی، چہرے کا ادھر ادھر گھمانا مکروہ تحریمی، اور سینے کا 45 درجے تک گھما دینا یہ نماز کو فاسد کر دے گا. تو نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے سے بچنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ نماز میں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ اس کی طرف متوجہ رہتی ہے جب تک ادھر ادھر نہ دیکھے، جب تک ادھر ادھر نہ دیکھے. جب اس نے اپنا منہ پھیرا اس کی رحمت بھی پھر جاتی. تو بندے کو چاہیے کہ نماز میں اپنے چہرے کو ادھر ادھر نہ پھرائے، اپنی نظریں ادھر ادھر مشغول نہ کرے. سجدے کے مقام پہ جب قیام کی حالت میں ہے تو موضع سجود کو دیکھے، سجدے کے مقام پہ دیکھے. رکوع کی حالت میں تو اپنے پنجوں پہ نظر ہو، قعدے میں بیٹھا ہے تو اپنی جھولی میں نظر ہو. اس طرح نماز میں خشوع خضوع بھی پیدا ہوگا اور انشاءاللہ نماز میں غفلت بھی نہیں ہونے پائے گی. نماز پڑھتے ہوئے مرد کا اپنی کلائیاں سجدے میں بچھانا یہ مکروہ تحریمی ہے. سجدے میں جاتے ہوئے جیسے عورتیں سجدہ کرتی ہیں کہ وہ عورتیں اپنی کلائیاں زمین پہ لگائی ہوئی ہوتی ہیں، تو مردوں کا اس انداز میں سجدہ کرنا کہ ان کی کوہنی زمین پہ لگی ہوئی ہو، کلائی پوری زمین پہ بچھی ہوئی ہو، اس حالت میں سجدہ کرنا مکروہ تحریمی ہے. اسی طرح کراہت تحریمی کا بیان چل رہا ہے نماز میں، تو ایک مکروہ تحریمی عمل ہے کسی شخص کے چہرے کی طرف نماز شروع کر دینا. کوئی شخص قبلے کی طرف بیٹھا ہوا ہے، قبلے کی طرف اس کی پیٹھ ہے اور اس کا رخ ہماری طرف ہے. اگر اب کوئی شخص آتا ہے اور نماز شروع کرتا ہے تو نماز شروع کر دینا یہ عمل مکروہ تحریمی ہے. مثلا یوں سمجھیں کہ اگر قبلہ ادھر ہوتا اور میں یہاں کھڑا ہوں اور آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس حالت میں جو نماز شروع کروں گا تو یہ میرا عمل مکروہ تحریمی ہے، یہ گناہ ہے، ناجائز. تو اگر پہلے سے کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے اس طرف منہ کر کے تو اب اس کی طرف رک کر کے نماز شروع کر دینا یہ گناہ ناجائز، ٹھیک ہے، یہ گناہ گار نمازی ہوگا. اگر نمازی پہلے سے نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے ہوئے اب کوئی شخص نمازی کے سامنے آ کر نمازی کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتا ہے تو اب کراہت تحریمی گناہ ناجائز ہونے کا ارتکاب کرنے والا وہ شخص ہے جو بعد میں آیا. یعنی نمازی پہلے سمپل نماز پڑھ رہا تھا، اب کوئی سامنے آ کے اس کی طرف رک کر لے گا تو کراہت اور گناہ اس پر ہے. اور پہلے سے کوئی شخص یوں رک کر کے بیٹھا ہوا تھا، اب اس کے منہ کے سامنے نماز شروع کر دینا یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ گناہ کا عمل ہے. اب نمازی گناہ گار ہو رہا ہوگا. تو نمازی کی طرف کسی کا چہرہ کر کے بیٹھ جانا، چہرہ کر کے کھڑا ہونا یہ ناجائز اور گناہ کا کام ہے. اب امیر اہل سنت احمد برکاتہم العالیہ اس نقطے کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ جماعت کا سلام پھر جانے کے بعد اپنے عین پیچھے نماز پڑھنے والے کی طرف چہرہ کر کے اس کو دیکھتے ہیں یا پیچھے جانے کے لیے اس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ سلام پھیرے تو نکلوں، یا نمازی کے ٹھیک سامنے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اعلان کرتے، درس دیتے، بیان کرتے ہیں، یہ سب توبہ کریں. تو نمازی کی طرف رخ کر کے بیٹھنا، کھڑا ہونا، نمازی کے چہرے کی طرف رخ کر کے
ہمارا رک کر کے کھڑا ہونا بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے. ایسی حالت میں درس دینا بھی جائز نہیں ہے, ایسی حالت میں اعلان کرنا بھی جائز نہیں ہے. تو نمازی کی طرف رخ نہیں ہونا چاہیے. تو اس سے وہ اسلامی بھائی جو خطیب ہیں ان کی بھی توجہ چاہوں گا. خطیب حضرات بھی بعض اوقات اس طرف توجہ نہیں دیتے. ایک تو ہماری عوام آپ کو معلوم ہے کہ یہ آتی ہی آخری وقتوں میں ہے. پھر معاذ اللہ فجر کی نماز بعضوں نے نہیں پڑھی ہوتی جمعے کو, تو اب وہ جمعے کی نماز سے پہلے ہی فجر کی نماز بھی پڑھتے ہیں, یعنی قضا کرتے ہیں. اب پہلے فجر پڑھی, پھر اس کے بعد سنتیں پڑھتے ہیں, تو 6 رکعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. عام طور پہ سب 4 رکعتیں پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں. خطیب صاحب جمعے کے خطبے کا انتظار کر رہے ہیں کہ اب خطبہ دینے کے لیے وہ ممبر پہ آ گئے. لیکن بعض اوقات بالکل خطیب کے سامنے ہی اگلی صف میں 2-3 صف میں ایک آدمی بالکل نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. وہ اپنی تیسری رکعت میں ہے یا چوتھی رکعت میں, خطیب صاحب آ کے بیٹھ گئے. تو نمازی کی طرف رخ کر کے بیٹھنا چاہے خطیب ہی کیوں نہ ہو وہ بھی ناجائز, بیٹھنا جائز نہیں. تو خطیب صاحب کو چاہیے ایسے موقع پہ ممبر پہ نہ بیٹھیں جب تک وہ نمازی نماز سے فراغت نہ پالے. آپ خطیب ہیں تو آپ جو ہے وہ ممبر پہ تشریف نہ لائیں. اور اگر بالفرض آ گئے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خطیب کو پتہ نہیں ہوتا, وہ آ کے بیٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ قاعدہ اولا میں تھا, اب قاعدہ اولا سے وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا. وہ بالکل خطیب کے سامنے ہی اگلی صف میں ہی ہونا ضروری نہیں ہے, پچھلی صف سے سمجھو آخری صف میں بھی اگر کوئی خطیب کے سامنے ہے, آخری صف میں بھی اگر کوئی خطیب کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں خطیب کا اس کی طرف رک کر کے بیٹھنا جائز نہیں. یوں ہی اگر سمپل سا معاملہ ہے کہ اگلی صفوں میں لوگ فارغ بیٹھے ہیں, اس سے چوتھی صف میں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, اب میں کھڑے ہو کے بیان کر رہا ہوں یا میں کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہوں یا ویسے ہی کھڑا ہوا ہوں رستہ بنا کے گزرنے کے لیے, تو نمازی سے میرے منہ کا آمنا سامنا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو نمازی کی طرف رخ کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. نمازی کے سامنے سے گزرنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ بھی ایک مکروہ تحریمی فعل ہے, ناجائز فعل ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نمازی کے سامنے سے گزرنے پر اتنی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے. توجہ سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے شخص کو, یہ جلدی جانے والے شخص کو یہ پتہ ہوتا کہ اس جلدی سے نمازی کے سامنے سے گزر جانے پر اس کو کیا ہوگا, اس کو کیا ملے گا, تو یہ 40, اب راوی کو شک ہے کہ 40 سال کہا, 40 مہینے کہا, 40 دن کہا, کیا کہا تھا, تو بہرحال 40 سال یا 40 دن یا 40 مہینے کچھ بھی فرض کریں تو فرمائے کہ 40 دن یا 40 سال یا 40 مہینے وہ وہاں پہ کھڑا رہنا گوارا کر لے گا, نمازی کے سامنے سے نہیں گزرے گا. تو ہمارے وہ اسلامی بھائی کہ امام سلام پھیرتا ہے, سلام پھیرتے ہی بعض نمازیوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ سلام پھیرتی بعد اٹھ کے نکلنا ہے, سنتیں پیچھے پڑھنی ہے. اب پیچھے پڑھنے کے لیے ان کو مسبوقین کی 2-2 صفیں 3-3 صفوں کو چیرتے ہوئے جاتے ہیں. بعض نمازی سے ٹکراتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں اور بعض نمازیوں کے سامنے سے گزر جاتے ہیں, بس جلدی سے گزر جائیں گے. اور ایک عوام میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے, قیام کی حالت میں ہے یا رکوع میں ہے, تو اس وقت اس کے سامنے سے نہیں گزرتے. سجدے میں ہے تو اب گزر جاتے ہیں کہ سجدے میں اگر نمازی چلا گیا تو اب چلے جائیں گے, اور اگر وہ کھڑا ہے یا رکوع کی حالت میں تو نہیں جائیں گے. اب انہوں نے سمجھا ہے کہ سجدے کی حالت میں گزرنا جائز ہے, حالانکہ سب سے زیادہ قرب بندے کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کی حالت میں نصیب ہوتا ہے. نمازی کے سامنے سے گزرنا جو منع ہے, اس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہے, مناجات کر رہا ہے. اب بلا تشبیہ اس کو یوں سمجھیں, آپ اور میں دونوں گفتگو کر رہے ہیں, کسی اہم معاملات میں ہماری میٹنگ ہو رہی ہے, مشورہ ہو رہا ہے, درمیان سے کوئی ہمارے درمیان سے گزر جائے تو قطع کلامی ہوگی یا نہیں ہوگی, توجہ بٹے گی, غصہ آئے گا. اگر ہم بڑے ہوں گے, وہ گزرنے والا چھوٹے درجے کا ہوگا تو اپنا جلال بھی دکھا دیا جائے گا. بلا تشبیہ اللہ تعالیٰ کی دربار میں اس کا بندہ کھڑا ہے, عبادت کر رہا ہے, اس کے قرب
کو پانے کی کوششیں کر رہا ہے، رحمت الہی بندے کی طرف متوجہ ہے، اب یہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والا اس بندے کی توجہ بٹنے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو یہ بہت سخت وعیدوں کا مستحق ہے وہ آدمی کہ جو تھوڑی سی جلدی کی خاطر 1 منٹ انتظار نہیں کر سکتا، بیٹھ کے انتظار کر لے، کچھ درود شریف پڑھ لے، تسبیحات پڑھ لے، اس کے بعد اس کو جلدی ہوتی ہے، دکان کھولنی ہے، یہ کرنا ہے، بس نکلنا ہے، تو یہ بہت بری بات ہے۔ آپ انتظار کریں، نمازی کے سامنے سے نہ گزریں۔ نماز کے اندر مکروہات تحریمی میں سے جماعی لینا، قصداً جماعی لینا، تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں اگر کسی کو نیند کا غلبہ ہے، اس بنا پر اگر اس کو جماعی آ رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو حتی الامکان روکنے کی بھرپور کوشش کرے۔ جماعی روکنے کا طریقہ بھی سن لیں۔ جماعی روکنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے منہ کو حتی الامکان بند کریں۔ اب منہ کھل گیا تو اب یہ کریں کہ نچلے ہونٹ کو اوپر کے دانتوں سے دبا لیں، اس طرح کر لیں تو یہ کم سے کم منہ کھلا، جو جماعی کی بنا پر جو ہوا منہ سے نکلنی تھی وہ آہستہ آہستہ کر کے نکل جائے گی۔ تو نماز میں جماعی لینا، قصداً جماعی لینا یہ معیوب ہے، مکروہ تحریمی فعل ہے۔ ہاں قصداً نہیں، بلا اختیار جماعی آ رہی ہے تو اس کو حتی الامکان روکیں۔ تو ایک طریقہ یہ ارشاد فرمایا، اور صدر الشریعہ بہار شریعت میں ایک طریقہ اور علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ذکر فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام شیطان کے اثر سے محفوظ ہیں، جماعی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو کبھی بھی زندگی میں جماعی نہیں آئی۔ یہ تصور جما لے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جماعی نہیں آیا کرتی تھی، یہ تصور جمانے کی برکت سے انشاءاللہ جماعی آتی ہوئی بھی فوراً رک جائے گی۔ تو یہ یعنی فقہا نے طریقہ لکھا ہے، تو اس طریقہ کار سے بھی ہم اپنے آپ کو جماعی سے روک سکتے ہیں۔ قراءت کرنے میں بعض اوقات کراہت تحریمی کا ارتکاب لوگ کر جاتے ہیں، وہ یہ کہ قراءت کرتے کرتے قراءت کا اختتام رکوع کے اندر کرتے ہیں۔ جیسے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا شروع کی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کہتے کہتے رکوع میں چلا گیا۔ تو قراءت رکوع میں ختم کرنا یہ مکروہ تحریمی فعل ہے۔ الٹا قرآن پاک پڑھنا، تو یہ بھی ایک مسئلہ عام طور پہ دارالافتاء میں اسلامی بھائی پوچھتے ہیں کہ قرآن پاک الٹا پڑھنا کیسا ہے؟ پہلی رکعت میں میں نے تبت یدا پڑھ لی، دوسری رکعت میں اذا جاء پڑھ لی، تو نماز کا حکم کیا ہے؟ تو یاد رکھیں قصداً اگر کوئی شخص قرآن پاک یوں الٹ کر کے پڑھتا ہے، جو ترتیب جو سیکوینس قرآن پاک کی اس وقت موجود ہے ہمارے سامنے ہے، اس کو الٹتا ہے، پہلے سورہ اخلاص پڑھتا ہے، پھر دوسری رکعت میں تبت یدا پڑھ لیتا ہے، تو یہ الٹ پڑھنا کہلائے گا۔ تو یہ الٹا پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، گناہ کا کام ہے۔ اگر کسی نے نماز میں بھولے سے اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا کہ اس نے پہلے تبت یدا پڑھ لی اور دوسری رکعت میں اس نے اذا جاء یہ پڑھ لی، اگر بھولے سے ایسا ہو گیا تو اس صورت میں کراہت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جان بوجھ کے الٹا پڑھے گا تو مکروہ تحریمی ہے، جان بوجھ کے وہ مکروہ تحریمی، بلا قصد بھولے سے ایسا ہو گیا تو کوئی کراہت نہیں ہے، اور سجدہ سہو اصلاً لازم نہیں ہوگا۔ چاہے اگر کوئی جان بوجھ کے بھی الٹا پڑھے گا تو الٹا پڑھنے کی صورت میں سجدہ سہو اس پہ لازم نہیں، لیکن جان بوجھ کے ایسا کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ اس مکروہ تحریمی فعل کا بقصد ارتکاب کرتے ہیں کہ امام صاحب ابھی رکوع میں گئے نہیں ہوتے، نمازی فٹافٹ رکوع میں چلے آتے ہیں، امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے ابھی قومے میں کھڑا ہے، اطمینان سے سانس لے رہا ہے، واجب ادا کر رہا ہے، سنت ادا کر رہا ہے قومے کی، اور ادھر نمازی بد آہستہ سے بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، گھٹنے ان کے فولڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سر جھکا لیتے ہیں سجدے میں جانے کے لیے۔ اسی طرح امام نے پہلی سجدے سے سر اٹھایا، ابھی دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے وہ جلسہ کر رہا ہے، جلسے میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ نمازی جلدی کرنے کے لیے پھر سجدے میں جھکا پڑتا ہے۔ تو امام سے پہلے نمازیوں کا افعال ادا کرنا، سجدے میں جانا، تو یہ عمل مکروہ تحریمی ہے،
اور یہ بہت سخت وعید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جو شخص امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے اس سے ڈرتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کے سر میں تبدیل کر دے۔ تو جو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ احادیث کے اندر جو وعید ارشاد فرمائی گئی ہوں تو ان کو آزمانا نہیں چاہیے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مشہور شیخ کے پاس دمشق پہنچے اور ان سے علم حدیث حاصل کیا، کئی برس تک ان کے پاس اکتساب فیض کیا، لیکن وہ جو بزرگ تھے وہ اپنا چہرہ چھپا کے رکھتے تھے، طلباء کے سامنے اپنا چہرہ شو نہیں کرتے تھے۔ تو ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ چہرہ چھپانا تھا، سلسلہ تھا۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب فراغت آپ نے پائی تو اور ان میں علم دین کا شغف ان شیخ نے ملاحظہ کیا تو کہنے لگے، اپنا پردہ ہٹایا۔ اب جب ان کے چہرے سے پردہ ہٹا تو ان کا چہرہ گدھے کی صورت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحبزادے دوران جماعت امام پر سبقت کرنے سے ڈرو، کہ یہ حدیث جب مجھ کو پہنچی تو میں نے اس کو بعید جانا۔ میں نے کہا ایسا کہاں ہوگا کہ گدھے سے چہرہ کسی انسان کا تبدیل ہو جائے؟ تو انہوں نے قصدن، کہتے ہیں میں نے جان بوجھ کے امام سے پہلے ارکان نماز ادا کرنے شروع کیے تو میرا منہ ایسا ہو گیا جیسا تم دیکھ رہے۔ تو احادیث کے اندر جو وعید ارشاد فرمائی گئی ہوں ان کو آزمانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ قول نہ آپ کا ہے نہ میرا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور جو ان کا فرمان ہے یقیناً حق ہوتا ہے۔ تو لہذا اس فرمان میں جو وعید ارشاد فرمائی جاتی ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ نماز میں الٹا کپڑا پہننا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ بعض اوقات جلد بازی میں قمیض الٹی پہن لی، شلوار تھی وہ الٹی پہن لی، تو شلوار الٹی پہن لی، قمیض الٹی پہن لی، شرٹ الٹی پہن لی، تو الٹی شرٹ پہننا، الٹی قمیض پہننا، شلوار پہن کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر نماز پڑھنے والے کو پتہ چل گیا کہ الٹی قمیض پہنا ہوا ہے تو اس کی یہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی پہلے سے پتہ ہو یا نماز میں توجہ گئی ہو تو یہ عمل مکروہ تحریمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں بندہ اس حلیے میں آئے کہ جس حلیے میں یعنی اس کو شرمندگی نہ ہوتی ہو۔ اگر یہ الٹا کپڑا پہن کر کسی آفس میں چلے جائے تو اس کی کتنی بے عزتی ہوگی، کتنا شرمندگی کا احساس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ رہا ہے تو اس سے زیادہ اس کو اہتمام کرنا چاہیے۔ تو الٹا کپڑا پہن کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں الٹا بنیان کسی نے پہن لیا، اندر شرٹ ٹی شرٹ پہن لیتے ہیں، بنیان ہاف آستین کا پہن لیا جاتا ہے، وہ اگر کسی نے الٹا پہن لیا اور اوپر سے قمیض سیدھی پہنی ہوئی ہے تو اس صورت میں کراہت نہیں ہے۔ ٹوپی اگر کسی نے الٹی پہن لی، اوپر امامہ بندھا ہوا ہے تو الٹی ٹوپی پہن کر اوپر امامہ باندھ کر اگر کسی نے نماز پڑھ رہا ہے تو نماز میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ٹوپی الٹی پہن کے نماز پڑھ رہا ہے، عام سی ٹوپی ہے اور وہ ٹوپی ایسی ہے کہ جس میں الٹا سیدھا ہوتا ہے اور الٹا ہونے کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اس کی الگ سے سلائیاں نظر آتی ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، تو ایسی الٹی ٹوپی پہن کر بھی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہوگا۔ اگر ٹوپی ایسی کہ الٹا سیدھا سب طرح چلتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اب انشاءاللہ تعالی نماز کے مکروہات تنزیہیہ کا بیان ہوگا۔ یہ بھی ایک تعداد ہے ان کی کہ جن کا ارتکاب عام طور پہ نمازی کر جاتے ہیں، تو ان میں سے بھی چند ایک یہاں پہ سنتے ہیں۔ دوسرے کپڑے میسر ہونے کے باوجود کام کاج کے لباس میں نماز پڑھنا، دوسرے کپڑے موجود ہیں پھر بھی کام کاج والے لباس میں نماز پڑھتا ہے۔ عام طور پہ کام کاج والا لباس میلا کچیلا ہوتا ہے، تو میلے کچیلے کپڑوں میں نماز پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ عام طور پہ کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، موٹر میکینک افراد، موٹر بائنڈنگ والے کام کرنے والے جن کا آئل سے اکثر واسطہ پڑتا ہے تو ان کے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر میلے ہیں تو ایسے میلے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ کب؟ جب کہ آپ کے پاس اور کپڑے موجود ہیں۔ تو عام طور پہ اور کپڑے موجود ہوتے ہی ہیں، اپنے گھر سے اچھے صاف ستھرے کپڑے میں ہی آتے ہیں۔ دکان میں آ کے
شاپ میں آ کے اپنے کپڑے چینج کرتے ہیں، تو نماز کے لیے ایسے اسلامی وہ سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اگر اس آدمی کو شادی میں جانا ہو تو کبھی اس میلے کپڑے میں نہیں جائے گا، کسی تقریب میں جانا ہو تو کبھی ایسے میلے اور کچیلے کپڑوں میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں آتا ہے ایسی آ جاتا ہے۔ تو یہ کتنی یعنی اللہ تعالیٰ کے دربار کی اہمیت کتنی ہے۔ تو ایک آدمی یہ اگر ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ جو آدمی یہ بات جاننا چاہتا ہے کہ میرا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے، میرا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے، میں اس کا محبوب ہوں یا نہیں، تو وہ یہ غور کرے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا کیا مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں آتا ہے، میلے کچیلے کپڑے پہن کر آ جاتا ہے، اور شادی بیاہ میں جاتا ہے اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر جاتا ہے، تو یہ دیکھ لے کہ اپنے سیٹ کی ویلیو زیادہ ہے اس کے دل میں یا اللہ تعالیٰ کی قدر زیادہ ہے۔ تو ایسے نمازی جو میلے کچیلے کپڑے پہن کے نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، تو ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، اچھا عمل نہیں ہے۔ آپ اللہ کے دربار میں آئے ہیں، خوشبو آپ کے جسم سے آ رہی ہو، آپ کے کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے منہ میں کوئی چھالیے کا دانہ ہے، وہ منہ میں گھماتے جا رہے ہیں، پھراتے جا رہے ہیں، کھا نہیں رہے لیکن منہ میں بس گھوم رہا ہے، کبھی زبان سے ادھر تو کبھی ادھر، تو یوں چھالیے کا دانہ کوئی کھانے پینے کی چیز منہ میں یوں گھمانا پھرانا، یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاں اگر وہ چیز اتنی بڑی ہے، ایسی ہے کہ اس کے منہ میں ہونے کی وجہ سے قراءت صحیح نہیں ہو رہی، تو اب ایسا وہ دانہ منہ میں رکھنا جائز نہیں ہوگا۔ اگر پڑھنے میں معنی فاسد ہو گئے، الفاظ کچھ کے کچھ نکل گئے، فساد معنی ہو گیا، تو نماز ایسی صورت میں فاسد ہو جائے گی۔ سستی کی وجہ سے بعض لوگ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، تو ننگے سر نماز پڑھنا بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ البتہ اگر نماز برہنہ سر کوئی اس لیے پڑھ رہا ہے کہ ٹوپی رکھنے سے الجھن ہوتی ہے، الجھن ہونے کی وجہ سے نماز میں توجہ بڑھتی ہے، اور اگر میں بغیر ٹوپی کے نماز پڑھوں گا تو نماز میں خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ نمازی ہر شخص اپنی کیفیت خود ہی ملاحظہ کر سکتا ہے۔ تو یہ اصول فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ کب نماز کے اندر کراہت ہوگی، کب نہیں ہوگی۔ تو اگر نماز پڑھنے والے شخص کو ننگے سر نماز پڑھنے میں خشوع آتا ہے، خضوع آتا ہے، یعنی اس کی توجہ نماز کی طرف رہتی ہے ننگے سر نماز پڑھنے کی صورت میں، اور سر پہ ٹوپی رکھنے کی صورت میں توجہ بڑھتی ہے، خشوع خضوع میں فرق پڑتا ہے، تو یہ برہنہ سر نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر ٹوپی رکھ کر خشوع خضوع حاصل ہوتا ہے پھر بھی ٹوپی اتار دیتا ہے سستی کاہلی کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں ٹوپی کے بغیر نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ بعض اوقات سجدے میں جاتے ہوئے ٹوپی گر جاتی ہے، تو عمل قلیل کے ساتھ ٹوپی سر پہ رکھنے کی اجازت ہے، عمل کثیر کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے ٹوپی اڑا کے پھر سر پہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو عمل قلیل کے ساتھ سر پہ ٹوپی رکھ لے، بار بار ٹوپی گر جاتی ہے، ٹوپی ڈھیلی ہے بار بار گر جاتی ہے، امامہ ڈھیلا ہے بار بار نیچے گر جاتا ہے، تو پھر اس کو نہ اٹھائے۔ رکوع سجود کے اندر 3 تسبیحات کم از کم کہنا یہ سنت ہے، 3 سے کم کہنا، 1 مرتبہ کہنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ تو رکوع سجود میں 1 مرتبہ تسبیحات پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ البتہ اگر آپ سنت فجر پڑھ رہے ہیں اور ایسی صورت میں آپ جماعت فوت نہ ہو، اس بنا پہ آپ 1 تسبیح پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، تو وہ 1 تسبیح پڑھنے کی صورت میں اب کراہت نہیں، بلا وجہ 1 مرتبہ تسبیح پڑھنے پر اکتفا کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ نماز پڑھنے میں بعض اوقات کوئی کاغذ لگ جائے گا، کوئی گرد لگ جاتی ہے، کوئی چٹائی کا کوئی تنکا لگ جاتا ہے، تو اس کو چھڑانا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاں اگر نماز میں دھیان بڑھتا ہے، وہ ایسا تنکا پیشانی پہ چپکا ہوا ہے کہ جب بھی سجدے میں جائیں گے تو وہ چبھتا ہے، چبھنے کی وجہ سے سجدے میں وہ خشوع خضوع نہیں آتا، توجہ بڑھ جاتی ہے، تو اب اس تنکے کو ہٹانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور نماز کے بعد تنکے کو، کاغذ کو، جو بھی ذرات مٹی کے لگ گئے تو اس کو نماز کے بعد تو ہٹانے میں کوئی حرج ہے ہی نہیں، بلکہ نماز کے بعد ہٹا لینا ہی چاہیے،
تاکہ ریاکاری کا اندیشہ نہ ہو۔ نماز پڑھنے میں مکروہ تنزیہی افعال میں سے یہ بھی ہے نماز میں ہاتھ سے یا سر سے اشارے کرنا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے کسی نے آپ سے پوچھا ہاں بھائی آپ آؤ گے، گردن ہلا دی آؤں گا، ٹھیک ہے، یا وہ چلے گئے منہ سے نہیں بول رہے، منہ سے بول دیا تو نماز بھی گئی، تو اشارہ کر دیا آپ آؤ گے، جو ہاتھ سے اشارہ کر رہا ہے، گردن سے اشارہ کر رہا ہے، تو نماز کے اندر ہاتھ سے یا سر سے اشارہ کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ یا سلام کسی نے کیا تو اس کا یوں جواب دے دیا، تو ہاتھ کے ذریعے سے جواب دینا یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے، یعنی ہاتھ کا استعمال ہو رہا ہے۔ اگر منہ سے جواب دے دیا، منہ سے کچھ بول دیا اشارے کرنے کے ساتھ ساتھ، تو نماز اس سے فاسد ہو جائے گی۔ نماز میں 4 زانو بیٹھنا یہ بلا وجہ، اگر کوئی نماز میں بیٹھا ہوا ہے 2 زانو بیٹھ سکتا ہے پھر بھی 4 زانو بیٹھ رہا ہے، تو 4 زانو بیٹھنا، چوکڑی مار کر بیٹھنا، آلتی پالتی مار کر بیٹھنا جس کو کہتے ہیں، تو یہ مکروہ تنزیہی عمل ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ 2 زانو نہیں بیٹھ سکتا، پاؤں میں شدید تکلیف ہو جاتی ہے، ضعیف ہے، پاؤں جوڑوں میں درد ہوتا ہے، اب وہ اگر چوکڑی مار کر یا آلتی پالتی ہو کر اگر بیٹھ جاتا ہے نماز پڑھتے ہوئے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ انگڑائی لینا نماز میں یہ بھی منع ہے، مکروہ تنزیہی ہے۔ نماز میں کھنکارنا بلا وجہ مکروہ تنزیہی، اور اگر قراءت صحیح نہیں ہو رہی، آواز بیٹھ رہی ہے تو اب کوئی حرج نہیں۔ رکوع میں سر اونچا رکھنا، کمر اور سر سیدھ میں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ سر ایک دم جھکا لیتے ہیں، بعض اوقات سر بعضوں کے کمر سے اونچے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ عمل بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ اسی طرح رکوع میں ہاتھ گھٹنوں پہ نہ رکھنا، ایسی لٹکا دیے، یا سجدے کے اندر ہاتھ زمین پہ نہ رکھنا، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ دائیں بائیں جھومنا، نماز پڑھتے ہوئے کبھی ادھر جھوم رہا ہے تو کبھی ادھر جھوم رہا ہے، تو اس طرح نماز کے اندر جھومنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ لیکن تراوح سنت ہے۔ تراوح کیا ہے؟ یعنی نمازی کھڑا ہے، کھڑے کھڑے کبھی سیدھے پاؤں پہ زیادہ بوجھ دے دیتا ہے، کبھی الٹے پاؤں پر زیادہ وزن ڈال دیتا ہے، تو یہ کہتے ہیں تراوح۔ تراوح سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو کبھی سیدھے پاؤں پہ زور دینا تو کبھی الٹے پاؤں پہ زور دینا، لیکن اس کے لیے جھومنا سنت نہیں ہے۔ آپ اس طرح غیر محسوس طریقے سے سیدھے پاؤں پہ بوجھ ڈال لیں کہ بالکل جھومنا نہ پایا جائے، پتہ نہ چلے کہ آپ کا بوجھ اب سیدھے پہ چلا گیا، اب آپ کا وزن جو ہے وہ الٹے پاؤں کی طرف آ گیا، تو اس طرح یہ تراوح کا عمل یہ سنت ہے۔ اور سجدے میں ایک عمل جو مستحب ہے وہ سماعت فرمائیں کہ سجدے میں جاتے ہوئے سیدھی طرف زور دینا اور اٹھتے وقت الٹی طرف زور دینا یہ مستحب ہے۔ سجدے میں جاتے ہوئے ہلکا سا سیدھی طرف کو جھکاؤ زیادہ ہو، اٹھتے وقت الٹی طرف کو جھکاؤ زیادہ ہو، لیکن یہ الٹی طرف اور سیدھی طرف جو جھکاؤ ہے اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے سیدھا گھٹنا ٹکایا اس کے بعد میں پھر الٹا گھٹنا ٹکا رہے ہیں، اور اٹھتے وقت پہلے سیدھا گھٹنا اٹھایا بعد میں الٹا گھٹنا اٹھا رہے ہیں، تو یعنی گھٹنے کا اٹھنا رکھنا یہ یکے بعد دیگرے نہ ہو ایک ساتھ لیکن غیر محسوس طریقے سے، اس طرح سے یہ مستحب عمل ہے۔ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاں اگر کوئی نماز میں یوں اگر آنکھیں کھلتی ہیں تو دیوار پہ ڈیزائن بنے ہوئے ہیں، کارپیٹ پہ نماز پڑھ رہا ہے وہ پھول پتیوں والا ہے، اس میں پھول پتیوں میں گم ہو جائے گا، توجہ بٹے گی، اس بنا پہ وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، خشوع خضوع اس کو آتا ہے، تو ایسے موقع پر اس کا نماز آنکھیں بند کر کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چشمہ لگا کے نماز پڑھنا، بعض اوقات چشمہ لگا کے نماز پڑھتے ہیں، تو چشمہ لگا کے نماز پڑھنے میں 2 صورتیں ہیں۔ اگر آپ کا چشمہ ایسا ہے کہ اگر اس کو پہن کے آپ نماز پڑھیں
اب وہ کسی بھی چیز کا بناؤ، آپ اگر اس کو پہن کے نماز پڑھیں گے اور پہن کر نماز پڑھنے میں زمین پہ ناک کی ہڈی جمے گی، پیشانی زمین پر جمے گی، تو اس صورت میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، نماز پڑھنا بلا کراہت جائز۔ اور اگر ناک کی ہڈی نہیں جمے گی، چشمہ تھوڑا ابھرا ہوا ہے کہ اگر سجدے میں ہم جائیں گے تو ناک کی ہڈی صحیح طور پہ نہیں جمے گی، تو ایسی صورت میں چشمہ لگا کے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، تحریمی ہو جائے گا، کیونکہ ہڈی زمین پہ نہیں جم رہی، اور نماز میں ناک کی ہڈی زمین پہ نہ جمے، یہ مکروہ تحریمی ہے، ایسی نماز واجب الاعادہ ہو۔ تو چشمہ پہن کے نماز پڑھنے کی دو صورتیں ہو گئیں، اگر ناک کی ہڈی زمین پہ جمتی ہے، پیشانی جمتی ہے، تو نماز پڑھنا چشمہ لگا کر جائز، اور اگر ناک کی ہڈی نہیں جمتی، اس صورت میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو ایسا عمل مکروہ تحریمی ہوگا، نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز کے جو مسائل ہم نے سیکھے ہیں اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، مفسدات اعمال سے محفوظ فرمائے، مکروہات تحریمی تنزیہی ان سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن میں ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت کرنا صبح و شام۔